دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کرنے والے 5 شاہین صفت نوجوانوں کی داستان شجاعت جو اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے سروں پر کفن باندھے دشمنان اسلام سے ٹکر لینے نکلے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ او بھائی تینوں کی ہو گیا؟ لگتا ہے شاید طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسی لیے دروازہ کھولتے ہی گر گیا۔ اوے سنبھال اوے صاحب کو، میں اکیلے کیسے اٹھاؤں گا؟ تو بس میری شکل ہی دیکھتا جا نالائق۔ سعید مدنی کے گرتے ہی آنے والے دونوں افراد گھبرا گئے اور ایک نے جو غالباً گلی کا چوکیدار تھا دوسرے کو کوہنی مارتے ہوئے پنجابی لہجے میں بولا، جو کندھے پر صفائی والا وائپر لٹکائے ہکا بکا کھڑا تھا۔ شعیب جو پردے کے پیچھے کھڑا ساری گفتگو سن رہا تھا ہنستے ہوئے پردے سے باہر نکل آیا اور ان دونوں کے ساتھ مل کر سعید مدنی کو اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، جی فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ او جی میں اللہ وسایا چوکیدار ہوں اور یہ جان اسلم گلی کا سویپر ہے اور آج کھانا کھلانے کی باری آپ کے گھر کی ہے۔ ہم تو صرف کھانا لینے آئے تھے، یہ بڑے صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ چوکیدار نے چہروں کو دیکھتے ہوئے پہلے تعارف اور بعد میں مدعا بیان کیا تو باقی لوگ بھی اپنی اپنی پوزیشن چھوڑ کر ہنستے ہوئے دروازے پر آ گئے، جبکہ ماسٹر خان سعید مدنی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ مسٹر چوکیدار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ نئے کرایہ دار ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کھانا نہیں پکایا، اور تیسری بات یہ ہے کہ دروازہ بجانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ زبیر نے آتے کے ساتھ ہی چوکیدار اور سویپر پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا تو ثاقب نے اسے روکتے ہوئے جیب سے 100 روپے نکالے اور چوکیدار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی آج تو تم ہوٹل سے کھانا کھا لو، آئندہ باری ہم ضرور تمہارے لیے مزیدار ڈش تیار کر کے رکھیں گے۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی ثاقب وقاص کو گدی سے پکڑ کر سویپر کے کاندھے پر لٹکے ہوئے وائپر کے قریب لے گیا اور بولا، اچھا تو یہ تھی وہ بندوق جس سے تم نے ہم سب کو ڈرایا تھا؟ یعنی دماغ جتنا تیز ہے بینائی اتنی ہی کمزور ہے جناب کی۔ چوکیدار اور سویپر تو کچھ نہ سمجھتے ہوئے واپس مڑ گئے، البتہ دروازہ بند کر کے چاروں نے وقاص کی خوب درگت بنائی اور وقاص غلطی ہو گئی کی رٹ لگاتے ہوئے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگا اور سب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سعید مدنی بھی ہوش میں آ چکے تھے اور جب ساری صورتحال ان کے گوش گزار کی تو وہ شرمندگی کے ساتھ بغلیں جھانکنے لگے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین اٹینشن پلیز، امریکن ایئر لائن US 999 کے ذریعے آئرلینڈ جانے والے مسافروں سے گزارش ہے کہ گیٹ نمبر 5 کے ذریعے اپنی سیٹوں پر تشریف لے جائیں، جہاز ٹیک آف کے لیے تیار ہے۔ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں لگے خوبصورت اسپیکر سے ایک نسوانی آواز مسافروں کو رہنمائی دے رہی تھی۔ چلو بھائی بہت باتیں ہو گئیں، اب وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہاں میں اہم اور آخری ہدایات ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ ماسٹر خان آخری ہدایات دیتے ہوئے بولے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تینوں انٹرنیشنل رفاہی تنظیم پیس فار نیشن کے نہ صرف ممبر ہیں جسے اقوام متحدہ کی سرپرستی بھی حاصل ہے بلکہ صحافی بھی ہیں، لہٰذا موقع محل کے لحاظ سے آپ دونوں کارڈز استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو حتی الامکان لڑائی بڑائی سے دور رہنا ہے، شک یا گرفتاری کی صورت میں بھی اپنے انہی کارڈز کے ذریعے اپنا دفاع کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس مشن پر آپ تینوں جا رہے ہیں اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو مسلمان ظاہر نہ کیا جائے، لہٰذا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ناموں کو اچھی طرح دہرا لیجیے اور پرانے ناموں کو بالکل بھول جائیے۔ اور آخری بات یہ ہے مسٹر رابرٹ تھامس اور ریلی کہ اب آپ ظاہری طور پر چونکہ مسلمان نہیں ہیں لہٰذا اپنے قول و فعل سے بھی اس کا اظہار نہ کریں بلکہ نمازیں اور دیگر عبادات بھی چھپ کر ادا کریں۔ ماسٹر خان نے شعیب، ثاقب اور عمران کو بالترتیب رابرٹ، تھامس اور ریلی پکارتے ہوئے آخری جملے ادا کیے اور اس کے بعد سب ایک دوسرے سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے الگ ہو گئے اور ٹھیک 10 منٹ بعد طیارہ اپنی مصیبت اور بربادی کا سامان اٹھائے ٹیک آف کر چکا تھا۔ او واٹ اے بیوٹیفل سٹی! جہاز جیسے ہی آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے زمین سے قریب ہوا، عمران شہر کی خوبصورتی کا نظارہ کرتے ہوئے بے ساختہ بول اٹھا۔ ابھی وہ ہنستے مسکراتے ایئرپورٹ سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ شعیب چلتے چلتے ایک دم ٹھٹک گیا اور باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران اور ثاقب کو کچھ دکھانے لگا، وہ دیکھو باہر کوئی ہم تینوں کے ناموں کی تختی لیے ہمارا منتظر ہے۔ او یونیفارم سے تو وہ سیکیورٹی کا بندہ معلوم ہوتا ہے اور اس نے پولیس کیپ بھی لگایا ہوا ہے۔ عمران نے تختی اٹھائے شخص کا بغور مشاہدہ کرتے ہوئے کہا تو ثاقب بولا، او بھائی میرے یہ تم عمران سے ایک دم وقاص کیوں بن گئی؟ وہ سیکیورٹی کا بندہ نہیں بلکہ یونیفارم میں ٹیکسی ڈرائیور ہے، شاید کسی نے ہمارے آنے کی اطلاع کر دی ہوگی اور یہ ہمیں لینے آ گیا۔ اوہو کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ ایک دوسرے کا صحیح نام لو، وہ عمران نہیں ایلک ہے ایلک۔ شعیب ثاقب کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا، ویسے ہمارے آنے کی اطلاع کس نے کی ہوگی؟ ماسٹر خان نے یا ہماری NGO نے یا پھر یہ کوئی چال ہے؟ شعیب ایئرپورٹ سے نکلتے نکلتے اچانک قریبی کرسیوں پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ عمران اور ثاقب بھی بیٹھ گئے۔ مسٹر رابرٹ اگر یہ کوئی چال ہوتی تو اتنے گھٹیا طریقے سے نہ ہوتی بلکہ جہاز سے اترتے ہی ہم سب کو گرفتار کر لیا جاتا، اور ویسے مجھے تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا، آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں۔ ثاقب نے شعیب کو مخاطب کرتے ہوئے مطمئن کرنے کی کوشش کی تو جواب میں شعیب فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور اعتماد کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑا۔
اور عمران اور ثاقب کے ساتھ ٹیکسی ڈرائیور کی تختی کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ ویلکم ویلکم عزیز مہمانوں، میں آپ کو آئرش گورنمنٹ اور عوام کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا نام رابرٹ، تھامس اور ایلک ہی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پرتپاک انداز میں ان تینوں کا استقبال کیا جیسے کوئی بچھڑا ہوا دوست مل جائے۔ یس آف کورس، جی ہاں بالکل، ہم وہی افراد ہیں جن کے ناموں کی تختی آپ اٹھائے کھڑے ہیں، لیکن آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ شعیب نے ٹیکسی ڈرائیور سے سوال پوچھتے ہوئے کہا، میں آئرش گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ جتنے دن آئرلینڈ قیام کریں گے ہمارے مہمان ہوں گے۔ ڈرائیور نے تختی نیچے کر کے اب ٹیکسی کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ وہ تینوں بھی آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق شعیب کو اب بھی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ بولا، میرا مطلب ہے کہ آئرش گورنمنٹ سارے مسافروں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کر رہی ہے، یعنی سب کچھ فری؟ وہ اس لیے کہ غالباً آپ لوگ صحافی ہیں یا کسی خاص ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اشارتاً انہیں سمجھانا چاہا۔ او آئی سی، اب میں سمجھا کہ یہ صحافیوں کی خدمت ہے تاکہ آئرلینڈ کا نام اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے۔ شعیب مسکراتے ہوئے بولا، بالکل آپ ٹھیک سمجھے، یہ صحافی ہی تو ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو سے زیرو بنا سکتے ہیں۔ آئرش گورنمنٹ اس معاملے میں بہت ہوشیار ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مسکراہٹ کا جواب اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، ہوشیار نہیں، مہمان نواز کہو، کیونکہ ہمیں تو بڑی خوشی ملی ہے آپ کی سرزمین پر قدم رکھ کر۔ ثاقب نے خوش ہوتے ہوئے ان کی مہمان نوازی اور خوش اخلاقی کی تعریف کی۔ ٹیکسی نے اب آہستہ آہستہ آئرلینڈ کی سڑک پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ تھینک یو۔ ٹیکسی ڈرائیور بہت خوش اخلاق معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں آئرلینڈ کے بارے میں کچھ بتاؤ بھائی، عمران نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہمارے ملک کو 1921 میں برطانیہ سے آزادی ملی تھی اور خدا کے فضل سے اب ہم ترقی کے راستے پر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 6 علاقے اب بھی برطانیہ کے قبضے میں ہیں جنہیں شمالی آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 1948 میں ہم برطانیہ کے حق میں ان علاقوں سے دستبردار ہو گئے تھے، لیکن میرے خیال میں یہ کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ ڈرائیور نے مختصراً آئرلینڈ کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ نے ماضی میں خوب عالمی غنڈہ گردی مچائی رکھی تھی۔ جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم برطانیہ کے غلام رہے ہیں۔ ثاقب نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، آپ لوگ بھی تو برطانیہ کے زیر تسلط رہے ہیں نا؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا۔ ہاں، برطانیہ نے 100 سال تک ہم پر حکومت کی، پھر ہمیں کافی جدوجہد کے بعد 1947 میں آزادی مل گئی تھی۔ شعیب نے مختصراً جواب دے کر گفتگو ختم کر دی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر گفتگو طویل ہو گئی تو باتوں ہی باتوں میں مسلمان ہونے کا راز فاش ہو سکتا ہے۔ لیجیے، آپ کے قیام کا میجسٹی ہوٹل آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی پارک کی اور سامان ان کے کمرے تک پہنچا دیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت سرکاری مہمان ہیں۔ میں اسی ہوٹل میں ہوں، آپ کو جب ضرورت ہو انٹرکام کے ذریعے مجھے طلب کر سکتے ہیں۔ ویسے ابھی آپ آرام کیجیے، صبح ناشتے کے بعد میں آپ کو آئرلینڈ کی سیر کرواؤں گا۔ اور وہ گڈ ایوننگ کہتا ہوا رخصت ہو گیا۔ رات بھر بڑے مزے کی نیند آئی۔ صبح وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ خصوصی پروٹوکول پر پورے آئرلینڈ کا تفریحی دورہ کر رہے تھے اور خوبصورت مقامات کی فوٹوگرافی اور تاریخی حوالے مرتب کرتے رہے۔ البتہ اس دوران وہ ماسٹر خان کو اپنی حیریت کی اطلاع دینا نہیں بھولے تھے۔ 2 دن بعد وہ ایک مرتبہ پھر ڈبلن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شمالی کیرولینا جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مسٹر گرین شیروف، آپ نے 1 ہفتے کی مہلت طلب کی تھی کہ آپ بتائیں گے کہ اس دوران آپ نے کیا کامیابی حاصل کی ہے۔ پرنس ایریل ایک مرتبہ پھر زی ورلڈ وائڈ کے دفتر میں مسٹر گرین شیروف سے رپورٹ لے رہا تھا۔ سر، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم فیل ہو گئے ہیں۔ میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ برائے مہربانی میرا استعفیٰ قبول کر لیجیے۔ مسٹر گرین شیروف شرمندگی کے ساتھ اپنا استعفیٰ پرنس ایریل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جس کے جواب میں پرنس ایریل صرف اسے گورتا ہی رہا۔ وہ بھی سخت دباؤ کا شکار نظر آ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان خطرناک لڑکوں تک کس طرح رسائی حاصل کرے۔ پھر وہ سارے کور کمانڈر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اس طرح استعفے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں بہرحال انہیں پکڑنا ہوگا۔ انہیں ختم کیے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کیونکہ مجھے ان کے ایک چھوٹے سے ممبر جس کا نام غالباً وقاص تھا کے الفاظ یاد ہیں۔ اس نے کہا تھا، مسٹر ایریل، بات بالکل سیدھی ہے، تم آگ ہو ہم پانی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقصد دنیا میں آگ لگانا ہے اور ہمارا کام بجھانا ہے۔ تم عیسائیت اور یہودیت کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہو اور ہم اسلام کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تم دنیا کو ظلم سے بھرنا چاہتے ہو اور ہم امن کے راہی ہیں۔ تم لڑانا جانتے ہو اور ہم ملانا جانتے ہیں۔ تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو اور ہم اسے دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ تم کرائے کے قاتل ہو اور ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے بغیر معاوضے کے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور تم بندوں سے ڈرتے ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو اور موت ہم سے ڈرتی ہے۔ اور وہ لڑکا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے جو کہا کر کے دکھایا۔ اس نے نہ صرف ہماری لگائی ہوئی آگ کو بجھا کر دکھایا بلکہ موت کو شکست دے کر بھاگ نکلا، یا شاید موت اس سے ڈر کر بھاگ گئی۔ آخر ہمارے پاس ایسے ایجنٹ کیوں نہیں ہیں؟ ہماری ٹریننگ میں آخر کون سی ایسی کمی رہ گئی ہے؟ آخر تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ پرنس ایریل اب ہذیانی انداز میں چیخنے لگا تھا۔
وہ پاگلوں کی طرح ہاتھوں کو میز پر مار رہا تھا اور خود ہی اپنے ہاتھوں کو زخمی کر رہا تھا۔ سارے کمانڈر سہم گئے۔ ایک نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس پرنس ایریل کی طرف بڑھایا تو وہ بھی ایک جھٹکے سے دور جا گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، گڈ آفٹرنون۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم امریکہ کی خوبصورت ریاست شمالی کیرولینا میں لینڈ کرنے والے ہیں۔ آپ تمام معزز مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ برائے کرم اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ جہاز میں لگے سپیکر سے کسی ہوائی میزبان کی ہدایات گونجنے لگی اور شعیب نے جلدی جلدی عمران اور ثاقب کو اٹھانا شروع کر دیا، جو 6 گھنٹے کی فلائٹ کے دوران خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ تھامس ایلک، اٹھو بھائی، ہم شمالی کیرولینا پہنچ چکے ہیں۔ شعیب کی آواز سنتے ہی دائیں بائیں بیٹھے عمران اور ثاقب ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر سب اپنی اپنی سیٹ بیلٹ باندھنے لگے۔ انٹرنیشنل ریجنل ایئرپورٹ نارتھ کیرولینا پہنچنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر سامان کی تلاشی کے دوران ایئرپورٹ کا عملہ مسافروں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ شعیب، ثاقب اور عمران اپنے سامان کے ساتھ لائن میں کھڑے تھے کہ 2 پولیس افسران جن کی پینٹ کے ساتھ ریوالور لٹکتا صاف نظر آ رہا تھا تیزی سے ان تینوں کے قریب آئے اور بولے، کیا آپ ہی مسٹر رابرٹ، تھامس اور ایلک ہیں؟ شعیب خطرے کو بانپ گیا تھا، لیکن اسے ماسٹر خان کا جملہ اچھی طرح یاد تھا کہ کوشش کرنا کہ لڑائی بڑائی سے دور رہو اور اپنے کارڈز استعمال کرو۔ وہ بولا، یس پولیس مین، ہم ہی رابرٹ، تھامس اور ایلک ہیں۔ تو پھر آپ تینوں ہمارے ساتھ سیکیورٹی روم چلیے۔ یہ کہتے ہوئے ان میں سے ایک آگے اور دوسرا ان تینوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سارے مسافر ان تینوں کو گور گور کر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آپ تینوں ان نشستوں پر تشریف رکھیے اور ہمارے سوالات کے صحیح جواب دیجیے۔ یاد رکھیے، آپ کا تعاون ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھیے، ہم لوگ صحافی ہیں اور انٹرنیشنل PFN NGO کے نمائندے ہیں۔ آپ ہم سے آخر اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شعیب نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو پولیس افسر نے 2 ٹوک لہجے میں پوچھا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں تباہی مچائی تھی؟ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران کا دل اچانک اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر اس نے حیرت بھرے لہجے میں اظہار کرتے ہوئے کہا تو پولیس افسر نے دوسرا حملہ کیا، کیا تم وہی نہیں جنہوں نے پاکستان میں بلیک واٹر کو ناکو چنے چبوا دیے اور ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا؟ اب کی مرتبہ ثاقب بھی مچل اٹھا اور کسی بھی قسم کی کارروائی سے پہلے اس نے شعیب کی طرف دیکھا، لیکن وہاں بھی عجیب و غریب کیفیت کا سامنا تھا۔ اور کیا تمہارا تعلق گوریلا فائٹرز سے نہیں ہے؟ اس آخری سوال نے گویا ان کے جسموں سے خون نچوڑ لیا۔ ان تینوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان تینوں کو چوہے دان میں بند کر کے حملہ کر دیا ہو۔ ان تینوں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ واقعی بری طرح پھنس چکے ہیں اور اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی دفاع کرنے کے لیے ہتھیار دستیاب ہیں، یعنی صرف ہاتھ پاؤں کا استعمال ہی ممکن ہے۔ لیکن مد مقابل جدید اسلحے سے لیس تھے جس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ دیکھیں، آپ ہم پر اس طرح بے بنیاد الزامات لگا کر ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہماری تنظیم انٹرنیشنل رفاہی ادارہ ہے جسے اقوام متحدہ کی نمائندہ تنظیم ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمیں مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو ہم آگے تک بھی جا سکتے ہیں۔ عمران نے دونوں پولیس اہلکاروں کو اپنی کمزور دلیلوں کے سہارے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہوئے خفیہ انداز میں شعیب کو اشارہ دیا کہ تم کارروائی کر سکتے ہو، اور پھر جیسے ہی شعیب ان پر حملہ کرنے کے لیے پرتولا، ایک پولیس مین نے جلدی سے اپنا ریوالور نکال کر شعیب کے ہاتھ میں دے دیا اور شعیب سمیت تینوں ہکا بکا ان اہلکاروں کی شکلیں تکنے لگے جو اچانک اپنے جارحانہ انداز تبدیل کر کے اب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ آپ تینوں ہمیں معاف کیجیے، ہمارا مقصد ہرگز آپ کو خوف زدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف اس بات کی تصدیق کرنا تھا کہ آپ تینوں وہی ہیں جن سے ملنا ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ ان دونوں میں سے ایک پولیس مین جس نے ریوالور پیش کیا تھا معذرت خواہانہ انداز میں بولا، دیکھیں جناب، پہلے آپ نے صرف ہمیں پریشان کیا تھا، مگر اب آپ نے ہمیں حیران و پریشان کر دیا ہے۔ برائے کرم آپ کھل کر وضاحت کریں کہ آپ لوگ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ثاقب نے 2 ٹوک انداز میں ایسے سوال پوچھا جیسے وہ اب تک پوچھے گئے سوالات سے لا علم ہوں، کیونکہ اکثر و بیشتر اس طرح کے نفسیاتی حربے استعمال کر کے ایجنسیاں اپنے دشمن سے بہت کچھ اگلوا لیتی ہیں۔ ثاقب کا جملہ مکمل ہوتے ہی دوسرا پولیس مین بولا، میرا نام آدم اور اس کا نام یوسف ہے اور ہمارا تعلق تحریک آزادی فلسطین سے ہے، اور ہمیں آپ کے یہاں پہنچنے کی اطلاع ہماری تنظیم القاریہ کے سربراہ حسن ترمزی نے دی تھی، اور ہمیں یہ ہدایات دی گئیں کہ آنے والے مہمانوں سے ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ پولیس مین جیسے جیسے تفصیلات بتاتا جا رہا تھا تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ او، یہ تو زبردست ایڈونچر ہو گیا، یعنی آپ دونوں نے تو ہمارا خون خشک کر دیا تھا۔ عمران مسکراتے ہوئے بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا اور گلے ملتے ہوئے بولا۔ ثاقب کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ کے الفاظ جاری ہو گئے اور پھر سب باہم گلے ملنے لگے۔ لیکن آپ لوگ یہاں پولیس میں کیسے؟ شعیب کے ذہن میں بہت سارے سوالات کھلبلا رہے تھے۔ وہ ریوالور واپس کرتے ہوئے بولا، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، ہمارے ہزاروں ایجنٹ اور کارکن مختلف ناموں سے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، اسی لیے ہمارا اطلاعاتی نیٹ ورک بہت وسیع اور منظم ہے۔ او آئی سی، شعیب نے حیرت سے ہونٹ سکڑتے ہوئے کہا تو دوسرا پولیس مین بولا، ہم اس وقت مسلمان بن کر نہیں بلکہ ایڈم اور جوزف کے نام سے امریکہ کے شہری ہیں۔
اور گزشتہ 5 سال سے ایئرپورٹ پولیس مین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے علاوہ یہاں اور بھی کئی لوگ ہیں جو تحریک آزادی فلسطین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت خوب، یعنی آدم سے ایڈم اور یوسف سے جوزف، کمال کر دیا آپ لوگوں نے بھائی، ونڈرفل۔ شعیب نے کھل کر داد دیتے ہوئے کہا تو ایڈم بولا، اب آپ لوگوں کا یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں، آپ لوگ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں، باقی باتیں ہم ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد ہوٹل میں کریں گے۔ اور ہاں، ہوٹل سے یاد آیا، ہم نے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہی آپ کے کمرے کوئن ہوٹل میں بک کروا دیے ہیں، بقیہ تفصیلات آپ کو ہوٹل پہنچ کر مل جائیں گی۔ اور آدھے گھنٹے بعد تینوں اپنا سامان اٹھائے کوئن ہوٹل کی عظیم الشان عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ خدا کی پناہ، ان ایڈم اور جوزف نے تو ہمارا خون خشک کر دیا تھا، اور اگر وہ دونوں حقیقتاً حکومت کے بندے ہوتے تو مارے گئے تھے یار۔ عمران نے ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی سامان بستر پر ڈالتے ہوئے کہا تو شعیب بولا، ہاں واقعی وہ دونوں مارے گئے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں ان کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ عمران نے حیرانی سے شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بڑے اطمینان سے جوتے اتار رہا تھا، ہاں بھائی سچ کہہ رہا ہوں، ہم تو شاید بعد میں مارے جاتے لیکن پہلے وہ دونوں مارے گئے تھے، اگر وہ ایڈم صاحب بر وقت سچ نہ اگلتے، کیونکہ میں ان دونوں کو نشانے پر لے چکا تھا۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا تو ثاقب بولا، ویسے ایڈم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریوالور تمہارے ہاتھ میں دے دیا، اگر وہ مزید دیر کرتا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی کام خراب ہو جاتا۔ بھائی تم دونوں کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ جب سے ہوٹل آئے ہو بالکل غلط تبصرے کر رہے ہو، ایڈم کی نادانی کو بھی عقل مندی کا نام دے رہے ہو۔ ارے میرے بھائی، ایسے موقع پر جب مد مقابل غلط فہمی کا شکار ہو اور آپ کو دشمن سمجھ کر حملہ کرنا چاہ رہا ہو، آپ اپنے ہتھیار کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو دوسرا کیا سمجھے گا؟ یہی نہ کہ وہ مارنا چاہ رہا ہے۔ میں تو پہلے ہی سمجھا تھا کہ اس نے میرے ارادے کو بھانپ لیا ہے اور اپنا ریوالور نکال کر مجھ پر حملہ کرنے والا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے اپنا پروگرام تبدیل کرنا پڑا، ورنہ ایک لمحہ بھی تاخیر ہوتی تو میں نے حملہ کر دینا تھا، اور پھر واقعی سب کام خراب ہو جاتا اور ماسٹر خان الگ ناراض ہوتے۔ شعیب نے ایڈم کی طرف سے ہونے والی غلطی کی وضاحت کی تو ثاقب ایسے اسبات میں سر ہلانے لگا جیسے اس نے پہلے اس پہلو پر غور نہ کیا ہو۔ ہم ہوتے تو ماسٹر خان ناراض ہوتے نا، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ماں بچے سے بولی کہ بیٹا چھت سے نیچے اترا، اگر گر گیا تو گھر میں گھسنے نہ دوں گی۔ عمران نے شعیب کے جملے پر جملہ کسا تو ثاقب اور شعیب بھی ہنس پڑے۔ ویسے ایک بات ضرور ہے، ایڈم نے غلطی کی ہو یا نہ کی ہو، مگر اس وقت ہم ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ عمران کے جملے سے ثاقب اور شعیب کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ کیا مسٹر ایلک؟ شعیب نے فوراً عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک ماسٹر خان سے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ حسن ترمزی اور پھر حسن ترمزی سے ایڈم اور جوزف تک اطلاع کیوں کر ممکن ہوئی۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک چال ہو اور ہمیں پھنسایا جا رہا ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر رابرٹ؟ عمران نے کہا تو شعیب بولا، کہتے تو تم بھی درست ہو، لیکن اگر بالفرض ہمیں پھنسایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پھنس چکے ہیں، کیونکہ ہم انہی کے بک کیے ہوئے ہوٹل کے کمرے میں موجود ہیں، جہاں یقیناً ہماری آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہوں گی جو ثبوت کے لیے کافی ہوں گی، اور بھاگنے کے راستے بھی مسدود ہو چکے ہوں گے۔ اس دوران شعیب نے آگے بڑھ کر کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹاتے ہوئے باہر جھانکا تو ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ نیچے پولیس کی 6-7 کاریں جن کے اوپر نیلے اور سرخ رنگ کی بتیاں تیزی سے جل بجھ رہی تھی ہوٹل کے دروازے پر پہنچ چکی تھی، اور پولیس اہلکار اپنا اسلحہ اٹھائے پوزیشن سنبھالتے ہوئے ہوٹل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماسٹر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زبیر نے ماسٹر خان کو صبح صبح پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلتے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے، البتہ تشویش یہ ہے کہ ان تینوں کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی، معلوم نہیں اس وقت کہاں ہوں گے۔ ماسٹر خان تشویش بھرے لہجے میں بولے تو وقاص ان کی آواز سن کر دوسرے کمرے سے نکل آیا اور بولا، ماسٹر کل رات ہی تو ان سے بات ہوئی تھی، ابھی خیر سے شمالی کیرولینا پہنچے ہوں گے، کہیں ٹھکانہ پکڑیں گے تو فون بھی کر دیں گے، ویسے بھی ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے۔ وقاص نے ماسٹر خان کی توجہ گھڑی کی جانب مبذول کرواتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اطلاع دینے میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں، کم از کم انسان پریشانی سے تو بچ جاتا ہے۔ ماسٹر خان کی تشویش بالکل بجا تھی، جسے دیکھتے ہوئے زبیر نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور شعیب کا فون ملانے لگا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، اور پھر بالآخر شعیب کی آواز سنائی دی جو انتہائی شور کی وجہ سے بہت دھیمی تھی۔ او مائی گاڈ، لگتا ہے ہم واقعی غلطی کر چکے ہیں، یہاں تو بے شمار پولیس آئی ہوئی ہے۔ شعیب کھڑکی کا پردہ چھوڑ کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو عمران اور ثاقب جلدی سے کھڑکی کی طرف لپکے اور پھر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے شعیب کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم اس وقت 10ویں منزل پر ہیں، پولیس کو اوپر پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ ضرور لگیں گے۔ میرے خیال میں کمرے میں رہنے کے بجائے ہمیں چھت کی طرف جانا چاہیے، شاید کوئی خفیہ راستہ یا لفٹ مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے تینوں نے جلدی سے اپنے جوتے اٹھائے اور دروازہ کھول کر چھت کی طرف بھاگے، اور 5 منزلیں چڑھنے کے بعد اب وہ چھت پر پہنچ چکے تھے، جہاں انتہائی تیز ہوا انہیں اڑائے دے رہی تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ سانس تیزی سے پھول رہی تھی اور پسینے جاری تھے۔ مسٹر رابرٹ، شاید تمہارا موبائل بج رہا ہے۔ ثاقب نے شعیب کی توجہ اس کے موبائل کی طرف دلائی جو کافی دیر سے چیخ رہا تھا۔ ہاں 1 منٹ دیکھتا ہوں۔ ایلک، تم سیڑھیوں کی طرف نظر رکھو، اور تھامس تم یہاں سے فرار کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو۔
जब तक मैं फ़ोन अटेंड कर लूँ, हो सकता है मास्टर का हो। ये कहते हुए शुएब ने जेब से मोबाइल निकाला तो वहाँ मास्टर खान का नंबर जगमगा रहा था। मोबाइल की रोशनी ने रात के अंधेरे में यकदम उजाला सा कर दिया था। हेलो, रॉबर्ट स्पीकिंग, शुएब ने हाँफते हुए कहा तो दूसरी तरफ से ज़ुबैर बोला, हाँ रॉबर्ट, ये लो मास्टर खान से बात करो। बेटा तुम लोग कैसे हो, खैरियत से पहुँच गए, कोई मसला तो नहीं हुआ, और ये शोर क्यों हो रहा है? मास्टर खान ने एक ही सांस में 3-4 सवालात पूछ डाले। यस सर, हम पहुँच तो गए हैं लेकिन शायद हमारी मुखबरी हो गई है। हम इस वक्त कोइन होटल में ठहरे हुए हैं जिसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। हम इस वक्त पनाह की तलाश में होटल की छत पर हैं। शुएब ने मुख्तसरन सारी सूरत हाल बयान की, जिसके जवाब में मास्टर खान की तशवीश भरी आवाज़ उभरी, ओ नो, ये तो बड़ी बुरी खबर है, लेकिन पहले ये बताओ कि हसन त्रिमजी के बंदों से तुम्हारी मुलाकात हुई या नहीं? मास्टर, आप इतनी बड़ी और अहम इतला हमें अब दे रहे हैं, काश आप ये इतला हमें पहले दे देते तो शायद हम इतनी बड़ी परेशानी का शिकार भी ना होते। शुएब बात करते करते तकरीबन रूहान सा हो गया। ये अलग बात है कि मास्टर खान के जुमले से उसे एक खुशी का एहसास भी हुआ, लेकिन इसके साथ साथ देर से इतला मिलने पर गुस्सा और जंजलाहट उसके लहजे से अयां थी। और फिर वो इसी दौरान साकिब और इमरान को भी आवाज़ें देने लगा, थॉमस, एलेक, इधर आ जाओ, मास्टर खान का फ़ोन है। एडम और जोसेफ की भी तस्दीक हो गई है। साकिब और इमरान भी तकरीबन भागते हुए शुएब के पास पहुंच गए और खुशी से आपस में तालियां मारने लगे। बेटा, दरअसल मेरी कल रात ही हसन त्रिमजी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र रहें, हमारे बंदे ना सिर्फ उनको रिसीव कर लेंगे बल्कि रहायश और दीगर इंतजामात का बंदोबस्त भी हो जाएगा। और मैं मुतमईन हो गया। और इतला कैसे देता, तुम लोग तो सफ़र में थे। मास्टर खान ने भी मुख्तसरन ताख़ीर से इतला का जवाब पेश किया तो शुएब की जंजलाहट काफ़ी कम हो चुकी थी। वो बोला, सर हम उनके दोनों बंदों से मिल चुके हैं और उन्हीं के फराहम करदा होटल में मुकीम हैं। पुलिस की गाड़ियां देखते ही हमारा शक यकीन में बदल गया था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब लगता है कि मामला शायद कुछ और है। सूरत हाल कंट्रोल में आते ही हम दोबारा राब्ता करेंगे, ओके। और फिर उन्होंने छत से एक मरतबा फिर नीचे झांका तो वहाँ चंद पुलिस वाले 2 आदमियों को गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा रहे थे और वापसी की तैयारियां हो रही थी। दत तेरे की, इसे कहते हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी मुफ्त में इतने खार हो गए। इमरान ने पुलिस को जाता देखकर साकिब की पीठ पर एक दब जमाते हुए कहा तो साकिब बोला, अच्छा तो तुम खार होने के भी पैसे लेते हो क्या? अरे भाई, ये क्या बेगाना, दीवाना और खार क्या रट लगा रखी है? 2 लफ्ज शुक्र पढ़ो और नीचे चलो, वरना कोई नई कहानी खड़ी हो जाएगी। शुएब ने दोनों को नीचे का रास्ता दिखाते हुए कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। और कुछ ही देर बाद वो मास्टर खान को खैरियत की इतला दे रहे थे। कमरे का दरवाजा मुसलसल तीसरी मरतबा खटखटाया गया था। इमरान और साकिब नहा धोकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि आंख लग गई, जबकि शुएब अभी तक बाथरूम में घुसा हुआ था। तीसरी मरतबा दरवाजा बजने पर इमरान उठ गया। दरवाजा खोला तो सामने एडम और जोसेफ सादा लिबास में मौजूद थे, जबकि उनके हाथों में खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें भी नजर आ रही थी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं हुई? एडम ने आते ही जोरदार आवाज में हाय कहा तो साकिब भी उठकर बैठ गया और शुएब भी जल्दी से बाहर आ गया और सब एक दूसरे से मुसाफा करने लगे। खैरियत कहाँ ब्रदर? हम जैसे ही यहाँ पहुंचे पुलिस ने होटल को घेर लिया और हम छत पर भाग गए। इमरान ने मुख्तसरन कारगुजारी सुनाई तो जोसेफ बोला, हमें पता चला है कि 1 घंटा पहले यहाँ पुलिस आई थी, लेकिन वो तो होटल में होने वाले एक झगड़े की इतला पर आई थी। आप लोग क्यों डर गए? ब्रदर जोसेफ, हम भी इंसान के बच्चे हैं, लिहाजा डर भी सकते हैं। साकिब ने जोसेफ के अजीबो गरीब सवाल का अदू बदू जवाब देते हुए कहा तो एडम हंसते हुए बोला, हमारा मतलब है कि आप लोगों से तो ब्लैक वाटर जैसी एजेंसियां भी खौफ खाती हैं और आप पुलिस की 6-7 गाड़ियों से खौफजदा हो गए। आप लोगों के लिए तो अलग फोर्स बनानी पड़ेगी और वो भी नाकाम हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम एहतियातन इधर उधर हो गए थे। ऐसे मौकों पर एहतियात जरूरी होती है। शुएब ने जल्दी से असल बात गोल करते हुए कहा तो एडम और जोसेफ भी बिल्कुल कहते हुए मेज पर खाने पीने की अशिया निकालने लगे। रात काफी हो चुकी थी, जबकि इमरान और साकिब का तो वैसे भी भूख से बुरा हाल था, लिहाजा साहब ने मिलकर पूरी मेज साफ कर डाली और अब सॉफ्ट ड्रिंक से दिल बहला रहे थे। वैसे कल आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? खाने के बाद एडम ने सवाल पूछा। कल हमारा प्रोग्राम सिर्फ घूमने फिरने का है और बस। लेकिन आप लोगों की तो कल भी ड्यूटी होगी ना? इमरान ने पूछा तो वो दोनों बोले, कल ड्यूटी जरूर है मगर आज कल नाइट शिफ्ट चल रही है। फर्स्ट टाइम हम आप लोगों के साथ होंगे, ओके। और फिर वो सब कल सुबह 10 बजे का वक्त तय करके रुखसत हो गए। जैसा कि आप हजरात को बता चुका हूँ कि आज हम सब यहाँ इस अहम इजलास में इसलिए शरीक हैं ताकि हम बाहमी मशवरे से ऐसी ठोस हिकमत अमली तय करें जिससे वो 5 लड़के हमारे हाथ आ जाएं। क्योंकि ये बात तो तय है कि जब तक वो 5 मौजूद हैं हमारा नेटवर्क मजबूत नहीं हो सकता और ना बरकरार रह सकता है। जी वर्ल्ड वाइड के सरबराह प्रिंस एरियल ने हाई कमान के इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा तो एक कमांडर बोला, सर सबसे पहले उन 5 की निशानदही जरूरी है, तभी मामला आगे बढ़ सकता है और इसके लिए हमें कारिंदे, जासूस, अहलकार और मुखबरों के अलावा प्राइवेट और सरकारी एजेंसियों और अदारों को 2 और 2 4 की तरह ठीक करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये सब उनकी नाअहली की वजह से है। इसके बाद मिस्टर ग्रेन शरोफ गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बोले, सर मुझे लगता है हमारे कुछ बंदे उनके साथ मिले हुए हैं और हमें डबल क्रॉस कर रहे हैं।
ورنہ وہ किसी तरह बच कर भाग सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें उन काली भेड़ों को निकाल बाहर करना होगा, वरना हम इसी तरह वक्त ज़ाया करते रहेंगे और वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो हमारे दूसरे जोन्स पर असरअंदाज हो जाएं। तजावीज़ और मशवरे मुसलसल जारी थे। मीटिंग के अख्ताम पर एक दूसरा सीनियर कमांडर वनटूफ, जो काफ़ी गहरी सोच में बैठा था, अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोला, मिस्टर एरियल, मैं समझता हूँ कि ये सब फजूल बातें हैं। हमने इससे पहले भी मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर इस किस्म की बातें करके सिर्फ वक्त ज़ाया किया है। पूरी की पूरी टीम की सफाई भी हम कर चुके हैं। अब मसला वही है जिसकी तरफ सबसे पहले इशारा किया जा चुका है, यानी इन पांचों को ट्रेस करना। इस सिलसिले में अगर हम गौर करें तो हमें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, और वो है इंटरनेट। यकीनन वो सब भी इसी जरिए को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्लानिंग और इतलात को तरतीब देते हैं, क्योंकि यही सबसे महफूज और आसान जरिया है। गो कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का माहिर नहीं, लेकिन फिर भी वसौक से ये बात कह सकता हूँ कि हम अगर इस सिलसिले में माहिरीन के मशवरे से कुछ कोशिश करें तो हम ना सिर्फ उनके गिरेबान में हाथ डाल सकते हैं, बल्कि उनकी सरपरस्ती करने वाले अफराद की भी खोज कर सकते हैं। दूसरी सूरत में हम ये बताने से भी कासर हैं कि वो इस वक्त कहाँ हैं। हो सकता है कि वो पाकिस्तान में हों, और ये भी मुमकिन है कि वो इस वक्त शिमाली कैरोलिना में घूम रहे हों, और हो सकता है कल वो हमारे इसी हेडक्वार्टर की जड़ें हिला रहे हों। कमांडर वनटूफ का आखिरी जुमला इतना कड़वा था कि प्रिंस एरियल समेत सारे कमांडर थूक निकलते हुए सीधे होकर बैठ गए। तो फिर ठीक है, हम ये जिम्मेदारी कमांडर वनटूफ के ही स्पुर्द करते हैं। वो इस सिलसिले में तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए माहिरीन की टीम से मशवरा करेंगे और 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेंगे। मिस्टर एडम, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर तो बड़ी कदीम इमारतें और सरकारी दफातर नजर आ रहे हैं। साकिब ने पुरानी इमारतों पर नजर दौड़ाते हुए पूछा। ये यहाँ की मशहूर स्ट्रीट है और यहाँ सब पुरानी इमारतें हैं, लेकिन इससे भी दिलचस्प यहाँ का इलाका ड्रहाम सिटी है, जहाँ तकरीबन 300 साल कबल यानी 17वीं सदी के घर बने हुए हैं, जो वाकई देखने से ताल्लुक रखता है। और शिमाली कैरोलिना का दारुल हुकूमत रैलीग है, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। इसकी करीबी रियासतों में कोलंबस, वर्जीनिया और जॉर्जिया वगैरह शामिल हैं। मिस्टर एडम ने साकिब को तफसीली मालूमात फराहम करते हुए कहा। मुख्तलिफ मुकामात की सैर करते करते अब भूख सताने लगी थी। मिस्टर जोसेफ ने बताया कि हम दोपहर का खाना लाइट हाउस पर खाएंगे। जी का हेडक्वार्टर यहाँ से कितनी दूर है मिस्टर जोसेफ? शुएब को सबसे ज्यादा दिलचस्पी हेडक्वार्टर देखने की थी, इसीलिए फौरन सवाल पूछ लिया। वो शहर से कुछ फासले पर है, हम खाने के बाद आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। दोपहर के खाने के बाद वो एक मरतबा फिर शिमाली कैरोलिना की सड़कों पर घूम रहे थे, और अब उनका रुख जी के हेडक्वार्टर की तरफ था। रास्ते में एक सड़क से गुजरते हुए एडम ने बताया, इस स्ट्रीट का नाम राइट ब्रदर्स स्ट्रीट है। ये उन 2 भाइयों के नाम से मौसूम है जिन्होंने हवाई जहाज ईजाद किया था, और इसी सड़क के करीब ही उन दोनों भाइयों की रहायश भी थी। वो ठीक आधे घंटे बाद अपने मतलूबा हदफ तक पहुंच चुके थे। यहाँ ट्रैफिक बहुत कम थी, लेकिन फिर भी काफी देर तक वो दूर ही दूर से उनके हेडक्वार्टर का जायजा लेते रहे, जिसे बड़े खूबसूरत अंदाज में कैमोफ्लेज करके छुपाया गया था। लेकिन गुरिल्ला फाइटर्स की अकाबी नजरों ने तमाम जगहों को अपने जहन में बिठा लिया। वो लोहे की बाड़ आप देख रहे हैं, वहाँ से जी वर्ल्ड वाइड का ट्रेनिंग एरिया शुरू हो जाता है, या यूं कह लें कि वो बाड़ उनका बॉर्डर है। उसके करीब चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। बहुत सख्त हिफाजती हसार उनकी तरफ से कायम किया गया है। मिस्टर जोसेफ लोहे की बाड़ के बारे में तफसीलात बता रहे थे कि शुएब ने बेख्याली में एक पत्थर उठाकर बाड़ की तरफ उछाल दिया, जो सीधा जाकर बाड़ से टकरा गया। पत्थर के टकराते ही बाड़ से एक जोरदार आवाज बरामद हुई और चिंगारियां उड़ने लगी, और फिर हर तरफ जोर जोर से सायरन बजने लगे, जिसे सुनते ही चारों तरफ से स्याह वर्दी में मलबूस सिक्योरिटी एहलकार दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। मिस्टर जोसेफ ने घबराकर शुएब की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों कि तुमने ये क्या कर दिया, और शुएब अपनी छोटी सी गलती पर हाथ मलता रह गया। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। 8-10 सिक्योरिटी एहलकारों ने पांचों को घेरे में लेते हुए हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दिया, तो सब ने जल्दी से दोनों हाथ ऊपर उठा दिए कि कहीं जालिम के बच्चे फायर न खोल दें। सर माफ कीजिएगा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, जो कुछ हुआ वो बेख्याली में हुआ है। जोसेफ ने आने वाले एहलकारों से मुख्तसर अल्फाज में माजरत चाही, तो एक करख्ती से बोला, जो बात भी करनी है ऑफिसर के सामने करो, यहाँ चीख कर हमारा दिमाग और अपना गला खराब न करो। और जोसेफ ने ओके कहते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर के दफ्तर की जानब कदम बढ़ा दिए, और बाकी तमाम अफराद भी इनके पीछे चल दिए। आप लोगों को मालूम है कि आपने कितनी भयानक गलती की है और कहाँ की है। सिक्योरिटी ऑफिसर ने पांचों को देखते ही गुस्से में दाढ़ लगाई। सर बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी की हदूद के बाहर खड़े थे, लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस जगह की संगीनी का कतई एहसास नहीं था, इसीलिए बेध्यानी में उन्होंने एक छोटा सा पत्थर खींच मारा जो गलती से हिफाजती जंगले से टकरा गया। एडम ने ऑफिसर की दाढ़ का निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, आप क्या काम करते हैं और आपके मेहमानों का ताल्लुक कहाँ से है? सिक्योरिटी ऑफिसर ने कदरे सख्ती का मुजाहिरा करते हुए पूछा, तो एडम बोला, आमतौर पर ऐसे मौके पर मैं अपना तारुफ नहीं कराता, लेकिन आपने खुद पूछ लिया है तो बता देता हूँ। ये कहते हुए एडम ने अपना पुलिस कार्ड उस सिक्योरिटी ऑफिसर के सामने रख दिया, जिसे देखते ही उसकी सुकड़ी हुई पेशानी यकदम स्पॉट हो गई और वो मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए बोला,
اگر یہ تعارف آپ اس سے پہلے کروا دیتے تو شاید آپ کو اتنی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ میں نے کہا نا، میں اپنے ذاتی معاملات میں پولیس کارڈ استعمال نہیں کرتا۔ یہ دیکھیے ٹریفک چالان جو کل ہی تیز رفتاری پر کاٹا گیا ہے، کیا پولیس والوں کا یہ چالان کٹ سکتا ہے؟ مسٹر ایڈم نے جیب سے ایک پرچہ نکال کر سیکیورٹی آفیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو وہ حیرت سے بولا، لیکن مسٹر ایڈم، پولیس کو تو تیز رفتاری کی خصوصی اجازت حاصل ہے، پھر یہ چالان کیسا؟ جی ہاں، لیکن اس وقت میں اپنے ذاتی کام سے جا رہا تھا، نہ کہ سرکاری کام سے۔ مسٹر ایڈم نے اپنی پرتخیر گفتگو سے سیکیورٹی آفیسر کو گما کر رکھ دیا تھا۔ وہ معذرت کرتا ہوا نہ صرف انہیں باہر تک چھوڑنے آیا بلکہ ان کی گاڑی روانہ ہونے تک وہیں کھڑا رہا۔ مسٹر ایڈم، آپ نے تو کمال کر دیا۔ سیکیورٹی آفیسر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی عمران نے مسٹر ایڈم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ایڈم بولا، میں واقعی اپنا کارڈ اور چالان پیپر پیش نہ کرتا، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں انہیں متاثر کر کے باتوں میں نہ الجھا سکا تو یہ مزید تفتیش کرنے ہمیں ہیڈ کوارٹر کے اندر لے جائیں گے اور پھر آپ لوگ بھی تفتیش کی زد میں آ جاتے اور یوں بات خراب ہو جاتی۔ ویسے مسٹر رابرٹ، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نیند میں تھے یا آپ نے بے خیالی میں پتھر مارا تھا؟ مسٹر جوزف نے شعیب کو ابھی تک سنجیدہ دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ میرے خیال میں مسٹر رابرٹ ایک پتھر سے پورا ہیڈ کوارٹر اڑانا چاہ رہے ہوں گے، یا پھر ہو سکتا ہے اس پتھر پر انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونکا ہو۔ ثاقب نے بھی شعیب کا موڈ درست کرنے کے لیے عذرائے مذاق کچھ کہنا چاہا، لیکن درمیان میں ہی شعیب نے ثاقب کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرنے لگے ہو؟ اگر میں نے وہ پتھر ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے پھینکا تھا تو اس میں حیرت اور مذاق اڑانے والی کون سی بات ہے؟ اگر کچھ پڑھ کر پھونک کر پھینکا تھا تب تو بالکل بھی ہنسنے والی بات نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ مشکل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ کیا آپ لوگ یہ بات بول چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لشکر کی طرف مٹھی بھر کر ریت پھینکی تو وہ ان کی آنکھوں میں جا پڑی اور وہ 1000 کا لشکر صرف 313 مجاہدین سے شکست کھا گیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ریت تم نے نہیں پھینکی بلکہ حقیقتاً ہم نے پھینکی۔ اور وہ ابرہہ کا ہاتھیوں والا لشکر جب خانہ کعبہ کو ڈانے آیا تو کس طرح مارا گیا؟ بم اور گولوں سے نہیں بلکہ کمزور اور حقیر سی ابابیلوں کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے، جو میرے پھینکے گئے پتھر سے یقیناً چھوٹی ہوں گی۔ اور دور کیوں جائیں، افغانستان، کشمیر اور فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پتھروں سے دشمن کا کس طرح برتا نکالتے ہیں، وہ سب کیا ہے اور کس کے بھروسے پر ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا ہے، یا شاید ہم خود کمزور ہو گئے ہیں۔ شعیب شدت جذبات میں کہہ رہا تھا اور سب ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ہاں، میں نے وہ پتھر جان بوجھ کر پھینکا تھا۔ سب نے ایک مرتبہ پلٹ کر شعیب کی طرف دیکھا، جہاں ڈیروں اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ دوپہر کے 4 بجے وہ کوئن ہوٹل کے گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ کار سے اترنے کے بعد وہ تینوں ایڈم اور جوزف کو خدا حافظ کہہ کر ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ شعیب نے جاتے جاتے پلٹ کر کار کی طرف دیکھا تو وہ دونوں ابھی تک ان کی طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر شعیب واپس پلٹ آیا اور ایڈم اور جوزف سے بولا، ہم گوریلا فائٹرز نے ہمیشہ 5 کے گروپ میں رہ کر کام کیا ہے۔ اس وقت ہم 3 ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں تو آج رات 12 بجے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد آپ ہماری میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ شعیب کی آفر سنتے ہی دونوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جیسے انہیں کوئی بہت بڑی سعادت مل گئی ہو۔ اور پھر جیسے ہی شعیب واپس جانے کے لیے پلٹا تو جوزف بولا، میرے جملے سے آپ کو یقیناً تکلیف پہنچی ہوگی، جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب اگر آپ دے دیں تو میری ڈیوٹی خیریت سے گزر جائے گی، ورنہ میں پریشان ہی رہوں گا۔ وہ کیا؟ شعیب نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کیا وہ پتھر آپ نے واقعی ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کے لیے پھینکا تھا؟ مسٹر جوزف کا سوال سن کر شعیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، اس کا جواب آپ کو آج رات 12 بجے ملے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ خراما خراما ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ تینوں ایک مرتبہ پھر سر جوڑے بیٹھے ایڈم اور جوزف کا انتظار کر رہے تھے۔ یار 12 بجنے والے ہیں اور ابھی تک ایڈم اور جوزف کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایلیکس ذرا تم فون کر کے تو پوچھو۔ شعیب نے عمران کو مخاطب کرتے ہوئے فون کرنے کے لیے کہا تو ثاقب بول اٹھا، بھائی تھوڑا انتظار کر لو، وہ آ رہے ہوں گے، ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ اور پھر جیسے ہی 12 بجے شعیب نے ایک مرتبہ پھر عمران کو فون کرنے کا اشارہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی ثاقب بول اٹھا، اے بھیا وہ 12 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہوئے ہوں گے، اب یہاں پہنچنے میں انہیں کچھ وقت تو لگے گا نا۔ اور جب 12:15 بجے تو شعیب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا اور وہ موبائل اٹھا کر خود ہی ایڈم کا نمبر ملانے لگا تو ثاقب ہنسنے لگا۔ مسٹر تھامس، یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ شعیب نے ثاقب کو ہنستے دیکھا تو آنکھیں دکھاتے ہوئے غصے سے بولا، معافی چاہتا ہوں، وہ دراصل ہنسی اس لیے آئی تھی کہ تیسری دفعہ آپ کو فون سے منع کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ دونوں ہوٹل میں آ چکے ہیں اور جتنی دیر میں عمران دروازہ کھولے گا وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ ثاقب نے شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بات مکمل کی تو شعیب خود ہی غصے میں اٹھ کر دروازے تک گیا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایڈم اور جوزف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مسٹر رابرٹ، ہم تاخیر پر معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ڈیوٹی ٹائم ہی 12 بجے تک تھا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ہماری آمد کی اطلاع کس طرح ملی؟ یعنی دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی آپ نے دروازہ کھول دیا، یا پھر آپ غصے میں دروازے پر ہی ہمارے انتظار میں کھڑے تھے؟
مسٹر جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا اور جواب میں شعیب مسکراتے ہوئے انہیں اندر لے آیا اور ثاقب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ سب کارستانی مسٹر تھامس کی ہے جو ہمیں اس طرح کی خفیہ اطلاع قبل از وقت دے دیتے ہیں۔ اس کی چھٹی حص واقعی کمال کی ہے مگر کام کبھی کبھی کرتی ہے۔ اوہ ونڈرفل، ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ میں سے کوئی ایک ہے جو قبل از وقت اطلاع دے کر حیران کر دیتا ہے۔ آج عملی تجربہ بھی ہو گیا، یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ مسٹر ایڈم نے کہکا لگاتے ہوئے ثاقب سے ہاتھ ملایا تو ثاقب بولا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے میرے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے اور واقعی وہ درست نکل آتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ ایڈم اور جوزف اس واقعے کو کافی انجوائے کر رہے تھے، جبکہ شعیب اور عمران کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لہٰذا شعیب بولا، اچھا دوستو، ہم اپنی میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا آج کا دورہ، جس کا مقصد زی ورلڈ وائڈ کے ہیڈ کوارٹر کا مکمل جائزہ لے کر یہ طے کرنا تھا کہ ہم وہاں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس مکمل صورتحال کو دیکھ کر آئندہ کی حکمت عملی طے کرنی ہوگی۔ آج کے دورے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کا ہیڈ کوارٹر جس زبردست طریقے سے کیموفلاج کیا گیا تھا وہ حیران کن تھا، جس کی وجہ سے ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کا صحیح طور پر جائزہ بھی نہیں لے سکے۔ عمران نے بلیک واٹرز کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تو ایڈم بولا، مسٹر ایلک آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ان کے ہیڈ کوارٹر کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ اب بھی ایک بہت بڑا حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو ان کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ لوگ اس طرح اندازہ کریں کہ ان کے ہیڈ کوارٹر کا رقبہ ہزاروں ایکڑ پر محیط ہے اور اسی میں ان کا ٹریننگ ایریا بھی ہے۔ ایڈم کی بات ختم ہوتے ہی شعیب بولا، میرے خیال میں بات صرف رقبے اور کیموفلاج کی نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دفاعی اور سیکیورٹی نظام حیرت انگیز ہے، جس کی ایک جھلک آپ اور میں دیکھ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم محفوظ رہے، لیکن میرے تجزیے کے مطابق ان کے دفاعی حصار کو توڑنا تو بہت مشکل کام ہے۔ مسٹر رابرٹ، آپ نے کہا تھا کہ آپ 12 بجے والی میٹنگ میں ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے حفاظتی باڑ کی طرف جان بوجھ کر پتھر کیوں اچھالا تھا۔ کیا واقعی آپ اسے تباہ کرنا چاہ رہے تھے؟ پتھر کے معاملے میں شعیب کی روحانی تقریر کے اثرات اب تک ساتھیوں پر قائم تھے۔ سوال سن کر شعیب نے مسکرا کر چاروں کی طرف دیکھا اور بولا، بھائیو، ہم اسے تباہ کرنے نہیں بلکہ کوئی راز چرانے آئے ہیں۔ پھر بھلا میں کیوں اسے تباہ کرنے کے لیے پتھر یا بم پھینکوں گا؟ وہ تو آپ مسئلے کو سمجھے بغیر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس لیے اپنا اور آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک بات کی تھی کہ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ البتہ پتھر میں نے ارادتاً اس لیے پھینکا تھا تاکہ میں یہ اندازہ کر سکوں کہ کیا ہم اس باڑ کو کسی طرح عبور کر سکتے ہیں یا نہیں، اور پتھر پھینکنے سے اندازہ ہوا کہ اسے کاٹنا یا پھلانگنا آسان نہیں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو آئندہ کارروائی میں اس پتھر کی جگہ ہم باڑ سے چپکے ہوتے۔ شعیب کی بات سن کر کوئی سر کھجانے لگا اور کوئی ایک دوسرے کی بغلیں جھانکنے لگا۔ مسٹر رابرٹ، آپ نے بالکل درست اقدام کیا، واقعی باڑ کی اس حد درجہ سنگینی کا تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ مسٹر ایڈم نے شعیب کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تو شعیب بولا، پھر یہ بات تو فی الحال ناممکن ہے کہ ہم ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو سکیں، لہٰذا کل ہمیں دوبارہ کچھ سوچ بچار کے بعد کوئی دوسری راہ نکالنے کی تدبیر کرنی ہوگی۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تمام افراد شعیب کی تائید کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگے، لیکن ثاقب مسلسل میز پر رکھے اخبار کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اور خیال میں گم ہو۔ مسٹر تھامس، خیریت تو ہے؟ تم ہماری بات سن رہے ہو نا؟ شعیب نے ثاقب کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ثاقب نے پوری میٹنگ میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ ہاں بالکل خیریت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کل تک میٹنگ مؤخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بآسانی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ اب بھی اخبار کی طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا، جسے دیکھ کر شعیب اور عمران کا بھی ماتھا ٹھنکا۔ مگر وہ کیسے؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ اس اخبار کے ذریعے۔ ثاقب نے سامنے رکھے انگریزی اخبار نیو یارک ٹائمز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو شعیب بولا، مسٹر تھامس یار، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، بھلا اخبار کے ذریعے ہم اندر کیسے جائیں گے؟ میری چھٹی اس نے پوری میٹنگ کے دوران 6 مرتبہ مجھے اخبار کا اشارہ دیا ہے، مجھے لگتا ہے اسی اخبار سے کوئی راستہ نکلے گا۔ ثاقب نے اخبار کا اسرار جاری رکھا تو شعیب نے لپک کر اخبار اٹھا لیا اور جلدی جلدی ایک ایک صفحہ تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا اور بولا، اگر اس کی چھٹی اس نے کچھ اشارہ دیا ہے تو یقیناً اخبار کی دال میں کچھ کالا ضرور ہوگا۔ اور ثاقب سمیت سب مل کر تیزی سے اخبار کا جائزہ لینے لگے اور آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد شعیب کی نظر ایک اشتہار پر پڑی جو زی ورلڈ وائڈ کی طرف سے دیا گیا تھا، جس میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے ماہرین کو انٹرویو کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ پرکشش تنخواہ اور مراد کا بھی ذیل میں تذکرہ تھا۔ او زبردست، مل گیا، راستہ مل گیا۔ یہ دیکھو، زی ورلڈ وائڈ کی طرف سے اشتہار آیا ہے جس میں IT ماہرین کو طلب کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں ہم عمران کو اس انٹرویو کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان سب کو حیران کر دے گا اور اس طرح ہم ان کے کمپیوٹر زون تک بھی بآسانی پہنچ جائیں گے۔ شعیب کا جملہ ختم ہوتے ہی سب نے مل کر ثاقب کو کرسی سمیت اٹھا لیا اور اسے کامیابی پر مبارکباد دینے لگے۔ نیچے رکھ دو، گر جاؤں گا کی رٹ لگاتے ہوئے عمران نیچے کی طرف زور لگانے لگا۔ کرسی نیچے رکھتے ہی عمران ثاقب کو گدی سے پکڑتے ہوئے بولا، واہ بہت خوب، یعنی تم اپنی چھٹی حص سے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے ہو۔
دو پہلے ہی پاکستان بیٹھے ہیں، اب تم دونوں بھی یہاں رک جاؤ گے اور مجھے اکیلے اندر بیچ کر باہر مزے کرو گے؟ نہیں بھائی، یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور سب ہنستے ہوئے عمران کے شکنجے سے ثاقب کو چھڑانے لگے، جو اپنی گردن عمران موٹے کے ہاتھ سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آپ اپنا تعارف کروائیے اور اپنی تعلیمی دستاویزات ہمارے حوالے کیجیے۔ زی ورلڈ وائڈ کی طرف سے 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والے انٹرویو سیشن میں عمران بھی پہنچا ہوا تھا۔ 6 نمبر پر اسے بلایا گیا تو اس نے اپنی مختصر سی دستاویزات پیش کی اور اپنا مختصر تعارف کرواتے ہوئے بولا، میرا نام ایلک ہے، جان ایلک، اور میں انٹرنیشنل NGOs کے لیے کام کرتا ہوں جس کا نام PFN ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ PFN اقوام متحدہ کی سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ ویسے میری پیدائش پاکستان کی ہے، عمران نے پاکستان کا نام آخر میں لیتے ہوئے کہا۔ تو انٹرویو پینل پر موجود تمام افراد، جس میں بلیک واٹر کا کمانڈر ونٹوف بھی شامل تھا، ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ آپ کی دستاویزات بہت معمولی قسم کی ہیں اور آپ کی عمر بھی بہت کم ہے، ہم آپ کو غیر موزوں سمجھتے ہیں، ونٹوف نے دستاویزات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، جہاں کوئی بڑی ڈگری یا سرٹیفکیٹ نمایاں نہیں تھا، اور ویسے بھی پاکستان کا نام سنتے ہی وہ مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ارادہ متزلزل دیکھتے ہی عمران نے اسے پھانسنے کی کوشش کی اور بولا، سر میں نے بڑی مشکل سے پاکستان سے جان چھڑائی ہے اور اب میں دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتا۔ مذہبی عصیبت، لسانیت اور لڑائی جھگڑا وہاں کا معمول ہے، مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ اب میں مستقل امریکہ میں رہنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی میرے خیال میں آپ کو کام چاہیے نہ کہ دستاویزات۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا، میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو شاید PhD والے بھی نہ کر سکیں۔ عمران نے آخری تیر بڑا زبردست پھینکا تھا جو سیدھا نشانے پر لگا، اور ونٹوف عمران کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے مسٹر ایلک، پھر آپ کو عملی طور پر ثابت کر کے دکھانا ہوگا کہ آپ کسی PhD ہولڈر سے بھی زیادہ ماہر ہیں، چلو شروع ہو جاؤ۔ عمران نے 15 منٹ کی مہلت طلب کرتے ہوئے قریبی کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا جو اسے فوراً فراہم کر دیا گیا، اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کی انگلیاں تیزی سے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھی، اور تمام افراد حیرت سے اس کی جادوئی انگلیوں کو دیکھ رہے تھے جو مکی کے پر سے تیز متحرک تھی اور آنکھیں اسکرین پر گڑی ہوئی تھی۔ 10 منٹ بعد اس نے اسکرین سے نظر اٹھائی اور بولا، سر آپ تمام حضرات کے سامنے کمپیوٹرز موجود ہیں جس کی اسکرین کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ یقیناً اس پر کچھ سوالات روشن ہیں جو آپ ہر امیدوار سے پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے نہیں پوچھے کیونکہ آپ کے خیال میں ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ نہ صرف میں سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں بلکہ وہ سوالات بھی آپ کو بتا سکتا ہوں جو آپ مجھ سے پوچھنے جا رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کے نیٹ ورک میں گھس چکا ہوں اور آپ کی اسکرین پر موجود سوالات میری اسکرین پر ظاہر ہو چکے ہیں۔ عمران کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ونٹوف سمیت 5 افراد اپنی سیٹوں سے اچھل پڑے اور غیر یقینی انداز میں حیرت سے عمران کا چہرہ تکنے لگے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ نوجوان، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، ایسا ہونا ناممکن ہے، ونٹوف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بولا، ٹھیک ہے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے عمران نے اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کا رخ انٹرویو لینے والے افراد کی طرف پھیر دیا، جسے دیکھتے ہی سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اب وہ کبھی اسکرین پر موجود سوالات اور کبھی عمران کے چہرے کو تکتے جا رہے تھے، اور عمران اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اطمینان سے بیٹھا ان کے چہرے کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ او نو، اس نے تو واقعی کر دکھایا، واٹ اے سرپرائز! ونٹوف کے برابر میں بیٹھا ایک افسر حیرت سے چیختے ہوئے بولا، لیکن یہ تم نے کیا کیسے مسٹر ایلک؟ ونٹوف نے حیرت سے پوچھا۔ سر، یہ میری برسوں کی محنت ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مطلوبہ ٹارگٹ حاصل کرنا اصل کمال ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ عمران نے اطمینان سے جواب دیا تو ونٹوف دیگر افیسرز سے سرگوشی کرنے لگا، جیسے حتمی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک عمران کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم نے واقعی ہمیں حیران کر دیا ہے، اور ہم سب کی رائے تمہارے بارے میں بہت اچھی ہے، مگر ہم حتمی اعلان تمام انٹرویوز کے بعد ہی کر سکیں گے، اب آپ جا سکتے ہیں، وش یو گڈ لک۔ یہ کہتے ہوئے ونٹوف بے اختیار عمران سے ہاتھ ملانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ انٹرویو پینل پر موجود دیگر 4 افسران بھی تعجب اور حیرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ونٹوف کو دیکھنے لگے، جو نہ صرف ایک نوکری کے امیدوار بلکہ ایک پاکستانی نوجوان کو الوداع کرنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ ونٹوف کا دیکھا دیکھی خود بھی کھڑے ہونے لگے، اور دوسری طرف ونٹوف کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لہٰذا وہ فوراً بیٹھنے لگا۔ اس عجیب و غریب اٹھک بیٹھک کو دیکھ کر، جس میں اب 4 افسران کھڑے اور ونٹوف بیٹھ چکا تھا، عمران بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بڑی خطرناک حد تک ان پر اثر انداز ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پورا انٹرویو پینل اب اپنی جیپ مٹانے کے لیے کسیانی سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ کیسا رہا انٹرویو؟ جیسے ہی عمران کمرے میں داخل ہوا، ثاقب نے جٹ سوال پوچھ ڈالا۔ ہاں بس ٹھیک ہی رہا، عمران نے منہ لٹکاتے ہوئے جواب دیا اور جھک کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ ایلک، صحیح سے بتاؤ انٹرویو کیسا رہا، کوئی بات بنی؟ عمران کا لٹکا ہوا منہ اور مردہ سا جواب سن کر شعیب جلدی سے عمران کے قریب رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا، انہیں ڈگریاں چاہیے تھی جو میرے پاس نہیں تھی، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے تو انہوں نے مجھ سے پورا انٹرویو بھی نہیں لیا اور معذرت کر لی۔ عمران نے مصنوعی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو شعیب کے چہرے پر بھی یک لخت مایوسی چھا گئی،
لیکن ثاقب کسی طور بھی عمران کی بات تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کی چھٹی اس نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا اس کا غلط ہونا مشکل تھا۔ وہ عمران کو گدی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، دیکھو ایلک، تم ہم سے مذاق کر سکتے ہو لیکن ہمارا رب ہم سے بالکل مذاق نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم یہاں مذاق مستی کرنے نہیں بلکہ اس دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے کے لیے اپنے گھروں کو دور چھوڑ آئے ہیں۔ اس اخبار کی طرف رہنمائی یقیناً ہمارے رب کی طرف سے تھی اور وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ سچ کیا ہے۔ یار میری پوری بات تو سن لو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ دراصل پہلے انہوں نے واقعی مجھ سے معذرت کر لی تھی، لیکن میں نے انہیں چیلنج کیا کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو شاید دوسرے نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے میرا امتحان لیا اور میں نے انہیں گما کر رکھ دیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں اس کو بستر پر گراتے ہوئے اس پر پل پڑے، لیکن اسی دوران ایڈم اور جوزف بھی آ گئے اور اس طرح عمران کی جان بچ گئی۔ ارے بھائی، یہ ہمارے آنے سے پہلے کس قسم کی دینگا مشتی ہو رہی تھی؟ خیریت تو ہے، لگتا ہے مسٹر ایلک کامیاب لوٹے ہیں۔ ایڈم نے یقیناً شور شرابے کی آواز سن لی تھی، اسی لیے آتے ہی پوچھ بیٹھے، جی ہاں آپ بالکل صحیح سمجھے، لیکن یہ آتے ہی ہمیں الو بنا رہا تھا، اسی لیے ہم اسے مار مار کر دمبا بنا رہے ہیں۔ ثاقب نے ایڈم کو جواب دیتے ہوئے ایک اور دول عمران کی پیٹھ پر رسید کی تو شعیب بولا، ارے اسے ہم کیا دمبا بنائیں گے، یہ بیچارہ تو پہلے سے پلا پلایا موٹا تازہ دمبا ہے، ذرا دیکھو تو اس کے بازوؤں کو۔ یہ کہتے ہوئے شعیب نے عمران کی صحت مند بازوؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا تو چاروں کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ ارے میرے بازو موٹے ہیں تو کیا ہوا، ویسے بھی حدیث میں ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہوتا ہے، کیا سمجھے سوکھے کانگڑی۔ عمران بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، جبکہ ایڈم اور جوزف ان کی ٹوک جونک سے محظوظ ہو رہے تھے۔ حدیث میں قوی مومن کو بہتر کہا ہے، موٹے کو نہیں، سمجھے آئی موٹے پھسپھسے۔ شعیب کی طرف سے ثاقب نے عمران کو دو بدو جواب دیتے ہوئے کہا تو شعیب بولا، چلو بھائی بہت مذاق ہو گیا، اب یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا کام کر کے دکھایا ہے جس سے وہ حیران رہ گئے۔ ارے بھائی حیران نہیں بلکہ حیران و پریشان کہو تو بہتر ہے۔ عمران نے لفظ حیران کو بگاڑ کر اور زیادہ حیران کن بناتے ہوئے اردو میں ہی جواب دیا تو ثاقب فوراً ٹوکا اور بولا، میرے خیال میں آپ دونوں حضرات ان دونوں حضرات کا بھی خیال کریں اور اردو میں بولنے سے گریز کریں، ورنہ یہ ہماری شکلیں ہی تکتے رہیں گی۔ ثاقب نے ایڈم اور جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بالکل بالکل، اور یہ کہتے ہوئے عمران نے انٹرویو کے دوران ہونے والی ساری کارگزاری بڑے مزے لے کر سنائی، اور جب آخر میں اس نے بتایا کہ اس طرح وہ اٹھک بیٹھک کر رہے تھے تو سب ہنسی سے دوہرے ہو گئے۔ بہت خوب بھائی بہت خوب، تم نے تو واقعی کمال کر دیا، لیکن میرے خیال میں اب بہت محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تمہاری چھان بین بھی ہوگی بلکہ ہو چکی ہوگی۔ جوزف نے عمران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے خدشات کا بھی اظہار کیا تو سب تائیدی انداز میں گردن ہلانے لگے۔ موبائل کی گھنٹی نے جیسے ہی تیسری دفعہ بجنے کے لیے آواز نکالی، عمران نے سبز بٹن دبا کر کال وصول کر لی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آئی ایم 12 اسپیکنگ، کیا مسٹر ایلک سے بات ہو سکتی ہے؟ زی ورلڈ وائڈ کے کمانڈر 12 نے بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، آئی ایم ایلک اسپیکنگ، جان ایلک، میں 2 دن سے آپ ہی کی کال کا منتظر تھا۔ عمران نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو 12 بولا، تو پھر تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے کہ ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور کل سے تمہاری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی۔ میں کل صبح 10 بجے تم سے اپنے آفس میں ملوں گا، وش یو گڈ لک، اوکے بائے۔ 12 کی کال ختم ہوتے ہی عمران نے ہرے کا نعرہ لگایا تو ثاقب اور شعیب بھی سمجھ گئے کہ کام بن گیا ہے۔ 12 کا فون تھا، کل صبح 10 بجے بلایا ہے۔ عمران نے دونوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا اور فوراً کمپیوٹر کی طرف دوڑ لگا دی اور نیٹ کے ذریعے ماسٹر خان اور زبیر اور وقاص سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ ان کو بھی خوشی کی خبر سنا سکے۔ اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد ماسٹر خان لائن پر موجود تھے اور عمران کہہ رہا تھا، ماسٹر مجھے زی ورلڈ وائڈ میں جاب مل گئی ہے۔ ایلک بیٹا، خوب محنت اور ایمانداری سے کام کرنا، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ تم نے تو یہ خبر سنا کر دل خوش کر دیا۔ ماسٹر خان نے خفیہ الفاظ میں مبارکباد کے ساتھ مختصر ہدایات بھی دی اور بولے، تمہارے دونوں بھائی بھی تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور تمہارے جانے کے بعد تمہاری کمی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ سر ابھی ان کی ضرورت نہیں، ہم جیسے ہی مکمل طور پر سیٹ ہو جائیں گے ان دونوں کو بھی بلا لیں گے۔ شعیب نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وقاص اور زبیر کا پاکستان میں بالکل دل نہیں لگ رہا اور وہ بھی یہاں آنے کے لیے بے چین ہیں۔ اور پھر کچھ رسمی گفتگو کے بعد لائن منقطع ہو گئی۔ آؤ آؤ ایلک بیٹھو، تمہیں ڈیوٹی کا پہلا دن مبارک ہو۔ دوسرے دن عمران جیسے ہی 12 کے کمرے میں داخل ہوا، کمانڈر 12 نے پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا، تھینک یو سر، ویسے یہ میرے لیے خود بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں نہایت تجربہ کار افراد کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری شفقت کے ساتھ میری رہنمائی بھی کرتے رہیں گے۔ عمران نے 12 کو مکھن پالش لگاتے ہوئے کہا تو جواب میں 12 نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ہم تمہارے ساتھ بالکل تعاون کریں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی ہم سے تعاون کرنا ہوگا، کیونکہ تم نے جس ادارے کا انتخاب کیا ہے وہاں بے وفائی اور غداری تو دور کی بات، سستی اور غفلت کی سزا بھی موت ہے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ عمران نے معصوم سی شکل بنا کر تھوک نگلتے ہوئے ڈرنے کی اداکاری کی۔ نہیں میرے دوست، میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں بلکہ صرف احساس دلانا ہے کہ زی ورلڈ وائڈ دنیا کا سب سے بڑا سیکیورٹی سسٹم کا ادارہ ہے۔
यहाँ गफलत का मतलब सब की जान को खतरे में डालना है, लिहाजा तुम्हें मुहतात रहना होगा और बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखा जाए। वनटूफ ने इमरान के खौफजदा चेहरे को देखते हुए कदरे नरम गुफ्तगू और लहजा अख्तियार किया तो इमरान भी इस बात में सर हिलाने लगा। देखो एलेक, तुम यकीनन सोच रहे होगे कि यहाँ तो पहले से सैकड़ों लोग कंप्यूटर के शोबे में काम कर रहे हैं, फिर हमने तुम्हें क्यों रखा है और तुम्हारा काम क्या होगा। या सर, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे क्या करना होगा। इमरान ने हमतन गोश होते हुए इस्तफसार किया। काम की तफसील बताने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम मुझे चंद सवालों के जवाबात दो ताकि मुझे ये जानने में आसानी हो कि तुम कौन सा काम सही तौर पर कर सकोगे। इस वक्त दुनिया में जो 3 सरे फहरिस्त मज़ाहब के लोग काम कर रहे हैं उनमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान शामिल हैं। तुम इन तीनों के बारे में क्या राय रखते हो? वनटूफ ने इमरान की आंखों में झांकते हुए बड़ा मुश्किल सवाल पूछ डाला था और एक लम्हे के लिए इमरान गड़बड़ा सा गया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो बड़े एतमाद से कह रहा था, सर, यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है, लेकिन ये बात माननी होगी कि वो अपने मजहब के साथ बड़े मुखलिस हैं, इसीलिए उसको गालिब करने के लिए सब कुछ लुटा रहे हैं और तादाद में कम होने के बावजूद पूरी दुनिया में अपने एजेंटों के जरिए अपना निज़ाम फैला रहे हैं। जबकि ईसाइयों को हम रिफाही कह सकते हैं, वो बज़ाहिर इमदादी कामों में बहुत तेज हैं, लेकिन अपनी गलत पॉलिसियों या जारहाना तर्ज अमल के बायस ईसाइयत बढ़ने के बजाय घट रही है। लिहाजा हमें इस बारे में दोबारा से सोच विचार करना होगा। इमरान ने यूँ जाहिर किया जैसे वो ईसाइयत के हवाले से तशवीश का शिकार हो, और जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो हमें मानना होगा कि वो एक तेजी से फैलता हुआ मुतवाज़न मजहब है, मगर ये मुसलमान आपस में लड़ते बहुत हैं, कभी शिया सुन्नी तो कभी महाजिर पठान तो कभी कबीले खानदान। ये एक बात पर तो कभी मुत्तफिक होते ही नहीं। यकीन मानिए, अगर ये लोग लड़ना छोड़ दें तो पूरी दुनिया पर गालिब आ सकते हैं। इमरान ने गुफ्तगू के दौरान काफी फूंक फूंक कर कदम रखा था और बज़ाहिर किसी मजहब की हिमायत किए बगैर बिल्कुल सही तज्जिया किया था, लेकिन इमरान की गुफ्तगू खत्म होते ही वनटूफ ने एक जबरदस्त कहका लगाया और बोला, मिस्टर एलेक, तुम तो वाकई बहुत खूब बोलते हो और बड़ी गहरी नजर है तुम्हारी मजहब पर। बिल्कुल सही कहते हो तुम, अगर मुसलमान लड़ना छोड़ दें तो पूरी दुनिया पर गालिब आ सकते हैं, लेकिन याद रखो, ना वो आपस में लड़ना छोड़ेंगे और ना गालिब आ सकेंगे, क्योंकि लड़वाने वाले तो हम खुद हैं। ये कहते ही उसने एक मरतबा फिर मकरूह कहका लगाया और इमरान से ताली मारने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। इमरान का दिल चाहा कि वो ये हाथ उसके हाथ पर मारने के बजाय उसके सुर्ख सफेद टमाटर जैसे गाल पर मारकर अपने जोश गजब को ठंडा कर ले, लेकिन फिर हिकमत के तहत उसने बादल नखास्ता हाथ बढ़ाकर वनटूफ के हाथ पर ताली मारी और ताज्जुब से पूछा, सर, मैं समझा नहीं। देखो एलेक, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जी वर्ल्ड वाइड एक कमर्शियल अदारा है। हम मुआवजा लेकर ना सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करते हैं बल्कि अपने क्लाइंट के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का भी बंदोबस्त करते हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट इसराइल यानी यहूदी हैं। हम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इनके दुश्मनों को ठिकाने लगाते हैं जो इनके लिए खतरा हैं। इसी तरह का एक खतरा पाकिस्तान भी है जिससे इसराइल इंतहाई खौफजदा है, और हमारा काम ये है कि पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े, बम धमाके और फसादात की आग भड़काते रहें, और ये काम हम गुज़श्ता कई सालों से कर रहे हैं और इसराइल से रकम बटोर रहे हैं। लेकिन अचानक एक ऐसा दुश्मन सामने आ गया जिसने हम सब को चकरा दिया। OIC, यकीनन वो कोई बड़ा मुल्क होगा, मसलन चीन या ईरान वगैरह। इमरान ने जानबूझकर गलत अंदाजा लगाया ताकि वनटूफ को मजीद जिल्लत और शिकस्त का एहसास दिला सके। नहीं भाई, वो कोई मुल्क नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मुल्क पाकिस्तान के 5 कम उम्र लड़के हैं जिन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा है, हमारा नेटवर्क तबाह करके रख दिया, और छलावे इतने हैं कि हाथ में आकर भी निकल जाते हैं। वनटूफ की बेबसी और शिकस्त खुर्दा लहजे को देखकर इमरान का खुशी के मारे ढेरों खून बढ़ गया, लेकिन उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, सर प्लीज, आप आइंदा पाकिस्तान को मेरा मुल्क नहीं कहिएगा। उस मुल्क ने मुझे दिया ही क्या है? अगर कुछ दिया होता तो मैं आज यूं दर बदर की ठोकरें खाकर यहाँ नौकरी न कर रहा होता। बस आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इमरान ने पुरजोश लहजे में कहा, ओके मिस्टर एलेक, मुझे एहसास है कि आपको मेरे जुमले से तकलीफ पहुंची। मैं माजरत खा हूँ। दरअसल हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये मालूम करें कि उनका ठिकाना कहाँ है, लेकिन काफी कोशिश और जिद्दोजहद के बावजूद हम ये मालूम करने में नाकाम रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि तुम हमें बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ है। कमांडर वनटूफ ने मकसद पर आते ही जैसे ही अपना मुद्दा बयान किया तो इमरान ने हैरत और बेयकीनी वाले अंदाज से पूछा, मगर वो कैसे सर? मैं तो उनके नाम और शक्लें तक नहीं जानता, ठिकाना कैसे बताऊंगा? उनके नाम, तस्वीरें और बहुत सी मालूमात हम तुम्हें फराहम कर देंगे, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह तुमने अमली तजर्बा करके दिखाया था बिल्कुल उसी तरह कोशिश करके उनके नेटवर्क का पता चलाओ। यकीनन वो इंटरनेट के जरिए आपस में प्लानिंग और तबादला ख्याल भी करते होंगे। किसी तरह उनको तलाश कर लिया जाए तो उनके ठिकाने का भी खुद ब खुद पता चल सकता है। कमांडर वनटूफ ने इमरान की हिम्मत बनाते हुए कहा, क्योंकि उसको बखूबी अंदाजा था कि ये इतना आसान काम नहीं है। सर, जो अमली मुजाहिरा मैंने आपको करके दिखाया था उसमें और इस काम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जब आपने मुझे इतनी इज्जत दी है और मुझ पर एतमाद किया है तो फिर मैं भी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं कुछ न कुछ कर डालूंगा। इमरान ने वनटूफ को यकीन दिलाते हुए कहा तो वनटूफ अपनी कुर्सी से उठकर इमरान के करीब आया और इमरान के कांधे को थपथपाते हुए शाबाशी दी और बोला, मिस्टर एलेक, मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर लोगे। और ये कहते हुए वनटूफ इमरान को इसके कमरे में ले गया
जहां कीमती साजो सामान, जदीद आलात और सुपर कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल लैब में सिर्फ इमरान की कमी थी। इमरान ने जाते ही फौरन अपनी सीट संभाली और काम शुरू कर दिया। वो दिल ही दिल में ब्लैक वाटर पर हंस रहा था, जिसने अपने ही दुश्मन को बर्बादी का सामान मुहैया करके अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी थी। ये हमारी तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? कमरे में दाखिल होते ही इमरान ने जैसे ही 5 तस्वीरें मेज पर रखी, शुएब ने लपक कर जल्दी से उठाते हुए कहा, आज ही माँ बदौलत को असाइनमेंट दिया गया है कि उन 5 नामी ग्रामी दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके जिंदा या मुर्दा हालत में पेश करो और मुंह मांगा इनाम हासिल करो। इमरान ने शाहाना अंदाज में आवाज को भारी बनाते हुए कहा तो साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, देखने में तो बेचारे शरीफ से लड़के हैं और वैसे भी तुम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकोगे। क्यों नहीं कर सकता? 2 तो पहले ही मेरी गिरफ्त में है और 2 को बुलवाना पड़ेगा, जबकि 5वां वादा माफ गुआ बन जाएगा। इमरान ने आंख मारकर हंसते हुए कहा तो शुएब सख्त लहजे में बोला, बराए मेहरबानी संजीदा हो जाओ और काम की बात करो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। इस तरह का मजाक हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब ये बताओ कि तुम्हें काम क्या दिया गया है? ओके माफी दीजिए। दरअसल वो लोग गुरेला फाइटर्स पर हाथ डालने में नाकाम होने के बाद अब चाहते हैं कि मैं नेट के जरिए उन्हें तलाश करूं और फिर उनकी निशानदही होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान ने मुख्तसरन वनटूफ का मुतालबा सामने रखते हुए कहा, ओ माई गॉड, यानी हमें अब इंटरनेट के जरिए राब्ता करने और नेट के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करने में भी मुहताज रहना होगा। शुएब अपना सर पकड़ते हुए बोला, खैर ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने बज़ाहिर एक चैलेंज समझकर इसे कबूल कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि वनटूफ और दीगर जिम्मेदारान को एतमाद में लेने और अपनी कुर्सी को मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि मैं इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त दिखाऊं, जिसके लिए क्या मतलब तुम हम में से किसी की निशानदही करके अपनी पेशरफ्त दिखाना चाहते हो? हमें तुमने बेवकूफ समझ रखा है। साकिब ने इमरान की बात काटते हुए फौरन जवाबी हमला कर डाला तो शुएब ने साकिब को डांटा और बोला, जरा सबर, एलेक की बात सुन लो, फिर तबसरे भी करते रहना। ये बात काट कर बोलना मुनासिब नहीं है। हाँ एलेक, तो वो पेशरफ्त क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है मैं वकास का पुराना वाला आईडी ढूंढ निकालने का ड्रामा करूंगा और वकास को किसी नेट कैफे में बिठाकर तरकीब समझा दूंगा। मेरी इतला पर ब्लैक वाटर वहाँ छापा मारेगी, जबकि वकास वहाँ से फरार हो चुका होगा। इस तरह मेरी नाम नहाद कारकर्दगी से वो मुझ पर भरोसा करेंगे, फिर मुझे मास्टर प्लान वाली फाइल तलाश करने में आसानी हो जाएगी। इमरान बड़ी दूर की कोड़ी लाया था। लेकिन इसमें 2 खतरात भी हैं। पहला ये कि टाइमिंग आउट हुई तो वकास की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरा ये कि वो तुम पर भी शक कर सकते हैं कि कहीं तुम गुरिल्ला फाइटर्स के साथ तो नहीं मिले हुए हो, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से वकास को ट्रेस करना तुम्हें मशकूक बना सकता है। शुएब ने कुछ सोचते हुए अपने खदशात जाहिर किए तो इमरान बोला, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अगर हम बेहतरीन टाइमिंग के साथ प्लानिंग कर लें तो कम से कम आधा घंटा कबल हम वकास को वहाँ से हटा सकते हैं। और जहाँ तक दूसरे खतरे का मामला है वो आप मुझ पर छोड़ दें। मैं उन बेवकूफ़ के बच्चों को इस तरह घुमाऊंगा कि उनको अपनी नानी याद आ जाएगी। इमरान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा तो साकिब बोला, तो फिर ठीक है, हम एहतियातन अगले हफ्ते की प्लानिंग कर लेते हैं, ताकि एलेक 1 हफ्ते तक ये जाहिर करता रहे कि वो बहुत सरतोड़ कोशिश कर रहा है, और फिर हम ये कार्रवाई कर डालेंगे और उन्हें शक भी नहीं होगा। ओके, तो फिर अगला हफ्ता तय है। शुएब ने प्रोग्राम फाइनल कर दिया। सर, एक खुशखबरी है आपके लिए। 1 हफ्ते की मुसलसल कोशिश करने के बाद एक दिन दोपहर के खाने के बाद इमरान ने कमांडर वनटूफ को फोन करके सरप्राइज दिया तो वो चहक उठा और बोला, हाँ बोलो मिस्टर एलेक, क्या कोई सुराग मिल गया? यस सर, बस ऐसे ही समझ लें, क्योंकि मैं उनके एक वकास नामी मेंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने सही निशाना लगाया है। उसका आईडी है वकास GF5 और वो अब से कोई 2 घंटे बाद दोबारा मुझसे राब्ता करेगा। आपको करना ये है कि न्यूयॉर्क में वाक़ई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सिर्फ उस फर्द की सही सिमत मालूम करें। इस तरह हम उसको पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। इमरान ने जल्दी जल्दी सारी तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक कमांडर वनटूफ को सारी सूरत हाल और तरीकाकार समझाते हुए कहा तो वनटूफ बोला, वेल डन मिस्टर एलेक, मैं बस 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा और जैसे ही तुम्हारा इस वकास नामी लड़के से राब्ता बहाल हो उसको मसरूफ रखने की कोशिश करना ताकि हमारे बंदे उसको गिरफ्तार कर सकें। मैं भी पाकिस्तान में फ़ोन करके सबको अलर्ट करता हूँ। ओके, विश यू गुड लक। वनटूफ एक इंतहाई अहम इजलास में शिरकत के लिए वर्जियाना आया हुआ था। इमरान का फोन आते ही फौरन उसने तैयारी पकड़ी और कोई 1 घंटे के अंदर अंदर वो जी वर्ल्ड वाइड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था और इमरान के साथ मिलकर प्लानिंग तरतीब दे रहा था। और थोड़ी देर बाद वकास इमरान से ऑनलाइन राब्ता कायम कर चुका था और ब्लैक वाटर के सारे अफसरान की मौजूदगी में इमरान बज़ाहिर वकास को बातों में लगाने की कोशिश में मसरूफ था। थोड़ी ही देर बाद एक शख्स ने आकर इतला दी कि जो शख्स मिस्टर एलेक से ऑनलाइन है वो इस वक्त कराची के इलाके बैंस कॉलोनी में वाक़ई एक दुकान जिसका नंबर B19 है मौजूद है। इतला मिलते ही कमांडर वनटूफ हरकत में आ गया और कराची में ग्रेन शरूफ के जरिए छापे की तैयारियां होने लगी। इतनी देर में इमरान ने वो मखसूस तयशुदा खुफिया अल्फाज दोहराए जिसका मतलब ये था कि ये जगह फौरन छोड़ दो। इमरान ने वकास से जैसे ही कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वकास ने फौरन लाइन मुनक़ता करके बाहर दौड़ लगा दी। बाहर ज़ुबैर गाड़ी में तैयार बैठा था। वकास के आते ही वो दोनों 5 मिनट के अंदर अंदर अपने हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। ब्लैक वाटर के छापा मारों ने 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे इलाके को घेर लिया
اور وہ جیسے ہی مطلوبہ دکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وکاس نامی لڑکا اب سے کوئی 15 منٹ قبل جا چکا ہے۔ او شٹ، یہ لائن کیوں منقطع ہو گئی؟ وکاس نے جیسے ہی لائن کاٹی ونٹوف ایک دم چیخ اٹھا، سر پاکستان میں بجلی بہت جاتی ہے، میرے خیال میں بجلی کے جانے کی وجہ سے لائن کٹ گئی ہے۔ عمران نے بہانہ بنایا، وہ یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ دوبارہ رابطہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر 10-15 منٹ بعد پاکستان سے کمانڈر گرین شروف کا فون آ گیا۔ سر، وہ لڑکا اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے جا چکا ہے، ہم نے ناکہ لگایا ہوا ہے لیکن وہ اس پورے علاقے میں کہیں نہیں ہے۔ اور پھر کمانڈر ونٹوف فون کر کے اول فول گالیاں بکنے لگا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ مسٹر ایلک کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے۔ وہ عمران کی طرف مڑا اور بولا، مسٹر ایلک، آپ کوشش جاری رکھیے، اگر آپ اسی طرح محنت کرتے رہے تو ہم بہت جلد انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویل ڈن، ڈونٹ وری اینڈ گوئنگ آن۔ اگلے دن عمران مسلسل کھوج میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بلیک واٹر کے پاس موجود وہ ماسٹر پلان والی فائل کا پتہ لگ جائے جس کے حصول کے لیے وہ شمالی کیرولینا آئے تھے اور اپنی جان جوکھم میں ڈال کر یہ سارے کھیل کر رہے تھے۔ دوپہر 2 بجے وہ بلیک واٹر کے مرکزی نیٹ ورک سسٹم کے پاس ورڈ کو توڑ کر سسٹم میں موجود فائلز تک پہنچ چکا تھا، لیکن مطلوبہ فائل پی کے اٹامک 15 ابھی تک نہیں مل سکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس فائل کو خفیہ رکھنے کے لیے کوئی اور پاس ورڈ دیا گیا ہے یا پھر اس فائل کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تلاش کرتے کرتے اسے شام کے 6 بج گئے اور پھر بالآخر اس نے وہ فائل دریافت کر لی۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر نمایاں طور پر پی کے اٹامک 15 لکھا ہوا تھا اور پھر کچھ تفصیلات اور نقشے دیے گئے تھے۔ ایک بہت بڑی فائل تھی جسے پڑھنے کا وقت نہیں تھا بلکہ کاپی کر کے لے جانا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی USB نکالی اور اس میں ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے وہ جیسے ہی اپنی کرسی سے اٹھا، اسے محسوس ہوا کہ اس کی کرسی کے پیچھے کوئی شخص موجود ہے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو اس کا رنگ فاق ہو کر رہ گیا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا کیونکہ پیچھے کمانڈر ونٹوف خاموشی سے کھڑا کمپیوٹر کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ سر آپ کب آئے؟ عمران نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور کمانڈر ونٹوف کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جملے ادا کرتے ہوئے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا کیونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ بس چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا، تمہیں ابھی تک بیٹھا دیکھا تو ادھر چلا آیا۔ کیا بات ہے، کافی دیر تک کام ہو رہا ہے، ویسے کام کیا کر رہے ہو؟ کمانڈر ونٹوف نے عمران کو معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، یا سر، وہ دراصل کام کے دوران وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ سر، آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ عمران نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوک نگلتے ہوئے ونٹوف کو بیٹھنے کی آفر دی تو ونٹوف بولا، نہیں بھائی، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہارا کام دیکھنے کے لیے دوبارہ بیگ سے چشمہ نکالنا پڑے گا کیونکہ میری قریب کی نظر کمزور ہے۔ اوکے، تم اپنا کام مکمل کرو، کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ونٹوف ہاتھ ملاتے ہوئے باہر نکل گیا اور عمران کی جان میں جان آئی کیونکہ اس کی آدھی جان تو پہلے ہی نکل چکی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ ونٹوف سے پہلی ملاقات جب انٹرویو دیتے وقت ہوئی تھی اس وقت بھی ونٹوف نے چشمہ لگایا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے چشمہ لگایا ہوتا تو۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک جرجری لی اور لمبی سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ وہ مارا۔ عمران نے گھر میں داخل ہوتے ہی نعرہ مارا تو ثاقب اور شعیب بھی ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دنوں پہلے ہی وہ ہوٹل سے گھر منتقل ہوئے تھے۔ ارے میاں، خیریت تو ہے؟ یہ آج گھر آتے ہی ہمارا سکون کیوں برباد کر رہے ہو؟ ثاقب نے عمران کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تو عمران بولا، اچھا، یعنی میں اکیلا صبح سے شام تک نوکری کروں اور تم گھر میں بیٹھے روٹیاں توڑو اور میری خدمت اور ہمدردی کرنے کے بجائے الٹا کہتے ہو کہ میں نے تمہارا سکون برباد کر دیا۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب۔ اچھا، زیادہ باتیں نہ بناؤ، ابھی تک پہلی تنخواہ تو ملی نہیں ہے اور پہلے سے تانے شروع کر دیے، اور یہ بتاؤ کہ اتنا اچھل کیوں رہے ہو؟ شعیب نے عمران کو جھاڑتے ہوئے کہا، خوشی کی بات ہے تبھی تو اچھل رہا ہوں، ورنہ تھکا ہارا بندہ تو ہل جل بھی نہیں سکتا، اور خبر یہ ہے کہ ہم جس کام کے سلسلے میں یہاں آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے۔ عمران نے خبر کو مزید سنسنی خیز بناتے ہوئے کہا اور مزے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شاہانہ انداز میں پاؤں میز پر رکھ دیے۔ کیا تمہارا مطلب ہے فائل مل گئی، یعنی ماسٹر پلان والی فائل؟ اب شعیب اور ثاقب کے اچھلنے کی باری تھی، وہ دونوں ایک ساتھ بول اٹھے، دیکھا اچھل پڑے نا تم دونوں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو ثاقب جلدی سے عمران کا بیگ اٹھا کر ٹٹولتے ہوئے بولا، کہاں ہے وہ فائل، جلدی بتاؤ یار۔ وہ فائل بیگ میں نہیں، میرے دماغ میں ہے، پہلے اسے فریش ہونے دو پھر سب بتاؤں گا۔ عمران نے انگلی سے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم دونوں مل کر تمہارا دماغ فریش کر دیتے ہیں، چلو ثاقب اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے شعیب اپنی آستینیں اوپر چڑھانے لگا تو عمران نے گھبرا کر جلدی سے اپنی USB نکالی اور شعیب کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، رحم علی جا رحم، بندہ اپنے قصور کی معافی چاہتا ہے اور فائل آپ کے حوالے کرتا ہے۔ شعیب نے جلدی سے کمپیوٹر کھولا اور فوراً مطلوبہ فائل تک جا پہنچا جہاں واضح الفاظ میں پی کے اٹامک 15 لکھا ہوا تھا۔ ارے ہاں، ایک دلچسپ بات بتانا تو بھول ہی گیا، میں نے جیسے ہی یہ فائل کھولی اور پھر محفوظ کرنا چاہی، کمانڈر ونٹوف میری کرسی کے پیچھے پہلے سے موجود تھا۔ عمران نے آج کا دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یعنی ونٹوف نے یہ فائل دیکھ لی اور تم صحیح سلامت بچ نکلے؟ میں یقین نہیں کر سکتا۔ ثاقب نے حیرت سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا تو شعیب بولا، تو پھر اس نے کیا کہا، بلکہ کیا کیا؟ کیونکہ فائل دیکھنے کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی بلکہ کچھ کر ڈالنا تھا، کہیں الٹا تم نے اسے ٹھکانے تو نہیں لگا دیا؟
نہیں بھائی، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ شاباشی دی اور دیر تک کام کرنے کو سراہا، کیونکہ چشمہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمپیوٹر اسکرین کو صرف دیکھ سکتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا۔ عمران نے بات مکمل کرنے کے بعد ثاقب اور شعیب کے ساتھ خود بھی ہنسنا شروع کر دیا اور اب ایک دوسرے کو تالیاں مارنے لگے۔ ارے واہ، یہ تو زبردست ایڈونچر ہو گیا، یعنی پھر تو ہاتھی نکل گیا اور دم پھنس گئی والی بات ہو جاتی۔ ثاقب نے شرارتاً آنکھ مارتے ہوئے کہا تو عمران غصے سے بولا، اچھا تو میں تمہیں ہاتھی نظر آ رہا ہوں؟ نہیں بھائی، یہ تمہیں نہیں بلکہ فائل کو ہاتھی کہہ رہا ہے، اردو میں کیا تم ہمیشہ فیل ہوتے رہے ہو؟ شعیب نے فائل کھولتے ہوئے عمران کو تسلی دی تو عمران بولا، ٹھیک ہے لیکن یہ ہاتھی والی مثال دینی ضروری ہے کیا؟ یہ کوئی اور بھی نام لے سکتا تھا، مثلاً شیر نکل گیا اور دم رہ گئی وغیرہ وغیرہ۔ عمران نے اپنا پیٹ زبردستی تھوڑا سا اندر کرتے ہوئے احتجاج کیا تو شعیب اور ثاقب کی ایک مرتبہ پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ فائل کافی بڑی تھی، اسی لیے فائل کھلنے اور محفوظ ہونے میں کافی وقت لگ رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد ہی سب کچھ سامنے آ چکا تھا اور شعیب پڑھ رہا تھا، او میرے خدا، یہ تو نقشہ ہمارے ایٹمی پلانٹ کا ہے اور نیچے کچھ اہداف اور ہدایات بھی ہیں کہ کس طرح پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نہ صرف ختم کرنا ہے بلکہ اس کے ماہرین کو انجام تک پہنچانا ہے تاکہ آئندہ کوئی اسے دوبارہ شروع کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ ارے واہ، یہ تو تصویر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہے جو ایٹمی پروگرام کے چیف ہیں۔ عمران نے دوسرے صفحے کے اوپر تصویر دیکھتے ہوئے اپنے ہیرو کو پہچان لیا تھا۔ ہاں، لیکن نیچے لکھا ہے کہ یہ شخص ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اسے لازماً راستے سے ہٹانا ہوگا یا خطرناک الزامات لگا کر اس کی شخصیت کو مسخ کر کے اور اسے بین الاقوامی مجرم قرار دے کر امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا اور بقیہ تمام سائنسدانوں کو منہ مانگی قیمت دے کر خریدنے کی کوشش کی جائے، جو نہ مانے اسے غائب کروا دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ شعیب جیسے جیسے تفصیلات پڑھتا جا رہا تھا تینوں کا خون کھولتا جا رہا تھا اور جذبات اس طرح بھڑک رہے تھے کہ اگر دشمن نظر آ جاتا تو اس کا منہ نوچ ڈالتے۔ یہ تیسرے صفحے پر کیا ہے، ذرا پڑھنا تو، ثاقب نے شعیب کو ٹوکا دیتے ہوئے کہا۔ اگلے صفحے پر کچھ مزید اہداف دیے گئے ہیں جن میں کام کرنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اور کچھ معاون کام بھی بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر کے جلد منزل پر پہنچا جا سکے گا۔ مثلا اس میں لکھا ہے کہ عوام کی نظروں میں فوج کا مورال ڈاؤن کرنا ہوگا، عوام اور فوج کو آپس میں لڑانا تاکہ ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں دہشت گردی، قتل و غارت اور خوف و ہراس پھیلا کر عوام کو نفسیاتی مریض بنانا ہے۔ اس کے بعد کچھ کاموں کی منصوبہ بندی اور اس کے نتائج درج ہیں، کچھ نقشے اور کچھ تبصرے بھی لکھے ہوئے ہیں اور آخر میں ہمارا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جس میں ہمیں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بلیک واٹر کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گوریلا فائٹرز ہیں، لہٰذا جب تک گوریلا فائٹرز کو ختم نہیں کر دیا جاتا بلیک واٹر کا کام بند رہے گا اور یہ مدت زیادہ سے زیادہ 3 ماہ ہے۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو پاکستان میں کام کرنے والی پوری ٹیم کو بلیک واٹر سے باہر کر دیا جائے گا، لہٰذا 3 ماہ کو ڈیڈ لائن تصور کیا جائے۔ شعیب پڑھتے پڑھتے سانس لینے کو رکا تو عمران بولا، 1.5 ماہ گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1.5 ماہ مزید گزرنے کے بعد بلیک واٹرز کے تمام ایجنٹس اپنی اپنی نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ زبردست، اور تم بھی نوکری سے فارغ کر دیے جاؤ گے مسٹر ایلک، کیونکہ تم ان کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکو گے، کیا سمجھے؟ ثاقب نے عمران کو ڈراتے ہوئے کہا تو عمران بولا، میں ویسے بھی یہ نوکری چھوڑ چکا ہوں کیونکہ مجھے جس مقصد کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا وہ تو میں نے پورا کر دیا، اب میں مزید وہاں ڈیوٹی نہیں دوں گا۔ یعنی ماسٹر پلان والی فائل اب ہمیں مل چکی ہے، کیا سمجھے مسٹر تھامس؟ مسٹر ایلک، تم کو ابھی کچھ عرصہ اور نوکری پر جانا ہوگا کیونکہ یہ فائل ماسٹر پلان نہیں بلکہ بلیک واٹرز کو دیا گیا صرف ایک اسائنمنٹ ہے، ہمیں اصل ماسٹر پلان کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ شعیب نے 2 ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا تو عمران چیخ پڑا، کیا یہ ماسٹر پلان والی فائل نہیں؟ تو کیا ہم ویسے ہی اب تک اپنا وقت ضائع کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو کر بھی ناکام رہے۔ ثاقب نے بھی مختصر سا مایوسیت بھرا تبصرہ کیا تو شعیب بولا، نہیں بھائی، یہ میں نے کب کہا ہے کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے اور ہم ناکام ہو گئے ہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کے بہت قریب آ گئے ہیں اور دشمن کی جڑوں تک پہنچ چکے ہیں اور اب راستہ بنانا پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے، اور جب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ یاد رکھو، منزل کے قریب پہنچ کر حوصلہ ہارنے والے جیت کر بھی ہار جاتے ہیں، جبکہ منزل سے دور ہو کر بھی حوصلہ رکھنے والے اکثر جیت جاتے ہیں، اور یقین رکھو کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ سوری مسٹر رابرٹ، میں کل ضرور جاؤں گا، لیکن اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمران نے شعیب سے معذرت کرتے ہوئے اگلا کام پوچھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ تو اب تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ بلیک واٹرز کو یہ اسائنمنٹ کس ادارے یا فرد نے دیا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور تمہیں کم از کم 1 مہینے کی تنخواہ بھی مل جائے گی۔ شعیب نے مسکرا کر عمران کا کندھا تھپتھپاتے اور اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، تو جواب میں عمران نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا گویا اس نے چیلنج قبول کر لیا ہو۔ جی مسٹر ونٹوف، آپ کا کام کہاں تک پہنچا اور اب تک کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ زی ورلڈ وائڈ کے سربراہ پرنس ایریل نے کمانڈر ونٹوف سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے پوچھا۔ سر، IT ماہرین کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی ہم نے کمپیوٹر پروگرامنگ کے ماہرین کو انٹرویو کے لیے طلب کیا اور ہمیں ایک بہت زبردست نوجوان ایلک مل گیا جس نے آتے ہی انتہائی تیزی سے کام شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جلد آپ کو مکمل کامیابی کی خبر پیش کریں گے۔
کمانڈر منٹوف نے مختصراً رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا تو پرنس ایریل بولا، لیکن یہ میرے سوال کا آدھا جواب ہے، پورا جواب دیجئے کہ اب تک کیا کامیابی حاصل ہوئی۔ سر، ایک کامیابی ہمیں اس وقت ملی تھی جب مسٹر ایلک نے ان کے ایک ممبر وکاس کو نہ صرف ٹریس کر لیا تھا بلکہ ہم نے نیو یارک میں واقع ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے اس کا مقام بھی معلوم کر لیا تھا، مگر اتفاق سے جب ہماری ٹیم نے وہاں چھاپا مارا تو وہ کچھ ہی دیر پہلے وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس طرح ہم اسے نہ پکڑ سکے، لیکن اس کے باوجود ہم بہت پر امید ہیں۔ کمانڈر ونٹوف نے جیسے ہی وکاس کا تذکرہ کیا، پرنس ایریل یکدم چونک اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ یہی وکاس ہے جس نے اسے ناکوں چنے چبوا دیے تھے اور وہ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے تھے۔ اس کا بے خوف لہجہ اور بے باک گفتگو آج بھی اس کے دماغ میں گونج رہی تھی کہ تم کرائے کے قاتل ہو اور ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور تم بندوں سے ڈرتے ہو، بس یہی وجہ ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو اور موت ہم سے ڈرتی ہے۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا موت بھی ان سے ڈرتی ہے۔ ہاں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، موت واقعی ان سے ڈرتی ہے۔ پرنس ایریل ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ حق کے دبدبے نے باطل کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ بالکل نفسیاتی مریضوں کی طرح آنکھیں چڑھا کر بول رہا تھا اور کمانڈر ونٹوف کچھ نہ سمجھتے ہوئے پرنس ایریل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مسٹر تھامس، ذرا دیکھنا تو دروازے پر کون ہے؟ مجھے لگتا ہے ایڈم اور جوزف آئے ہوں گے، کیونکہ ایلک تو آج کل بہت دیر سے آ رہا ہے۔ دروازے کی گھنٹی محسوس انداز میں 3 دفعہ بجی تو شعیب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اپنے ساتھیوں میں سے کوئی آیا ہے، کیونکہ رات 8 بجے انہوں نے میٹنگ طے کی ہوئی تھی۔ ارے واہ بھائی، اب تو مسٹر رابرٹ کی بھی چھٹی ہی تیز ہو گئی ہے، جو گھنٹی بجتے ہی پہچان گئے کہ ایڈم اور جوزف آئے ہیں۔ ثاقب کی دروازہ کھولتے ہی ایڈم اور جوزف پر نظر پڑی تو وہ خوشی سے چہک اٹھا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ پیچھے سے عمران بھی آ گیا اور اب تمام عمران پورے ہو چکے تھے، اور پھر ٹھیک 15 منٹ بعد عمران کے فریش ہوتے ہی وہ اپنی میٹنگ کا آغاز کر چکے تھے اور اب تک کی ساری رپورٹ اور عمران کی تلاش کردہ فائل کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی تھی۔ اس طرح ایڈم اور جوزف کافی انہماک سے گفتگو سن رہے تھے۔ بہت خوب، ایلک نے واقعی بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے اور ماسٹر پلان تک پہنچنے پر وہ واقعی مبارکباد کا مستحق ہے۔ ایڈم نے عمران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا تو شعیب بولا، واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایلک نے بڑی محنت کی ہے اور وہ قابل مبارکباد بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فائل ماسٹر پلان نہیں ہے اور ماسٹر پلان ان کے پاس ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ بلیک واٹر یا زی ورلڈ وائڈ صرف ایک سیکیورٹی ایجنسی ہے۔ ہم دوسرے لفظوں میں انہیں کرائے کے قاتل یا کرائے کے ٹٹو بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو ان کی منہ مانگی قیمت دے کر آپ اور میں کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ اور شمالی کیرولینا آنے سے پہلے بھی مجھے اس بات کا علم تھا، اسی لیے مجھے کسی بھی قسم کی حیرت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیں ناکامی ہوئی ہے۔ یقیناً ہم اپنی کامیابی سے مزید قریب ہو چکے ہیں، جس کا آپ خود اعتراف کریں گے۔ بالکل، مجھے آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے۔ جوزف نے شعیب کی بات کی تائید کی تو سب اس کا ہاتھ دیتے ہوئے اس بات میں گردن ہلانے لگے، لیکن اب بھی سوال وہی ہے کہ ماسٹر پلان تک کیسے پہنچا جائے، اور ماسٹر پلان تک پہنچنے سے پہلے یہ معلوم کرنا بے حد ضروری ہے کہ بلیک واٹرز کو پی کے اٹامک 15 والا کام کس ادارے یا فرد نے دیا ہے۔ شعیب نے کافی پیچیدہ سوال اٹھاتے ہوئے کہا تو ثاقب بولا، میرے خیال میں ہمیں کمانڈر ونٹوف پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، اسے یرغمال بنا کر ہم بہت سے راز اگلوا سکتے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آج جو معلومات میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلیک واٹرز کو اسائنمنٹ دینے والے ادارے کا نام NSA ہے، یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی۔ عمران نے کافی اہم معلومات فراہم کر کے سب کو چونکا دیا تھا۔ کیا کہا NSA؟ ایڈم اور جوزف نے ایک ساتھ حیرت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، اس ادارے کا نام NSA ہی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اس بارے میں کچھ علم ہے؟ عمران نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں، یہ امریکہ کا سب سے بڑا خفیہ ادارہ ہے جو جنوبی کیرولینا کے بارڈر کے قریب شمالی جارجیا میں واقع ہے، اور یہ ادارہ اس حد تک خفیہ ہے کہ خود امریکہ بھی اس ادارے سے ناواقف ہے، اور اس ادارے کی حرکتیں اتنی خطرناک اور خوفناک ہیں کہ چند امریکیوں نے اس ادارے کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا تھا، مگر عدالت نے یہ کہہ کر کیس خارج کر دیا کہ اس قسم کے ادارے کا امریکہ میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایڈم نے حیرت انگیز معلومات پیش کی تو ثاقب نے برجستہ پوچھا، پھر آپ کو اس ادارے کے بارے میں معلومات کہاں سے ملی؟ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اور ہمارے جیسے کئی لوگ امریکہ بلکہ پوری دنیا میں تحریک آزادی فلسطین کے لیے کام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح امریکہ کے اس خفیہ ادارے میں بھی ہمارے 2 بندے موجود ہیں، گو کہ ان میں سے ایک مکمل طور پر ہمارا ساتھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اہم معلومات قبل از وقت فراہم کر دیتے ہیں، جس میں سے ایک کو تو ہم معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً خوش کرتے رہتے ہیں، جبکہ دوسرا ہمارے لیے بلا معاوضہ کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے ایڈم تفصیلات بتاتا جا رہا تھا، شعیب، عمران اور ثاقب کے چہرے پر خوشی کے رنگ چڑھتے جا رہے تھے، جیسے ان کا لاکھوں کا انعام نکل آیا ہو۔ زبردست، ویل ڈن، یہ ہوئی نا بات۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ ہم منزل کے مزید قریب ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس فائل کو تلاش نہ کرتے تو اس ادارے تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ شعیب کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، جسے دیکھ کر عمران اور ثاقب کی خوشی بھی اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ شعیب انتہائی خوشی کا اظہار بہت کم ہی کرتا تھا۔ تو پھر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک سے ہماری ملاقات کروا دیجئے، پھر ان کی رہنمائی میں آگے کی پلاننگ طے کریں گے۔ شعیب نے ایڈم اور جوزف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
تو ان دونوں نے یہ ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کرتے ہوئے فون پر کسی سے رابطہ قائم کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ کسی سے ملاقات کا وقت طے کر رہے تھے۔ مجھے ریاض الوی کہتے ہیں اور آپ لوگوں سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور یہ جان کر کہ آپ لوگ ماضی میں اسرائیل کو ایک بڑی تباہی سے بھی دوچار کر چکے ہیں اور اب فلسطین کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ نوارد شخص نے تعارف کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو اخلاقاً شعیب نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا تو ریاض الوی بولے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے میرے باس حسن ترمزی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو نہ صرف ہر قسم کی معلومات فراہم کروں اور جتنی ممکن ہو سکے مدد بھی فراہم کروں، تو آپ جان لیں جو میرے بس میں ہوگا میں اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اب آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں۔ ریاض الوی کافی فصیح عربی میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہم سب سے پہلے امریکہ کی اس خفیہ ایجنسی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے اور کیا کام کر رہی ہے۔ شعیب نے دو ٹوک انداز میں اپنا سوال پیش کرتے ہوئے کہا تو ریاض الوی گویا ہوئے آپ نے سوال تو کافی چھوٹا پوچھا ہے لیکن اس کا جواب بہت لمبا ہو جائے گا، شاید ساری رات گزر جائے، لیکن میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ NSA امریکہ کا انتہائی خفیہ اور حساس ادارہ ہے اور بہت سے حکومتی ادارے بھی اس سے ناواقف ہیں۔ گو کہ یہ ایک امریکی ایجنسی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اسرائیل کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے اور باقی سب کو دھوکہ دیتی ہے، حتیٰ کہ امریکہ کو بھی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے سے قبل امریکی خفیہ ایجنسیوں کا بجٹ 24.7 بلین ڈالر تھا، جو اب دگنا ہو چکا ہے اور جس میں سے 1/3 حصہ صرف NSA استعمال کرتی ہے۔ NSA کے ملازمین میں سویلین اور ملٹری دونوں قسم کے لوگ ہیں، جو کم و بیش 4000 ہیں۔ یہاں پر دنیا بھر کی تمام اہم زبانوں کے لوگ ملازم ہیں، جو دنیا بھر کی فون کالز، ای میلز اور دیگر پیغامات کو ریکارڈ کر کے ان کی چھانٹی کرتی ہے اور سازشوں سے آگاہی حاصل کرتی ہے۔ ریاض الوی جیسے جیسے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے بارے میں بتاتے جا رہے تھے، تمام عمران حیرت میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ او مائی گاڈ، آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ نہ صرف حیرت ناک ہے بلکہ انتہائی خوفناک ہے، ثاقب نے حیرت سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ لوگ یہ سب کام، میرا مطلب ہے فون کالز، ویڈیو کانفرنسز اور ای میلز وغیرہ کس طرح پکڑتے ہیں؟ شعیب نے استفسار کیا تو ریاض الوی اپنا گلا کھنگارتے ہوئے بولے یاد رہے کہ دنیا میں کیبلز کا جال بچھا ہوا ہے جو زمین کے نیچے سے اور سمندر کی تہہ سے گزرتے ہوئے دنیا کے تمام ممالک کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھار ان کیبلز میں خرابی آ جاتی ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں عرب ممالک کا رابطہ دنیا بھر سے 1 ہفتے تک منقطع رہا، جس کی وجہ سمندر کی تہہ سے گزرنے والی کیبل کی خرابی تھی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں کیبلز کا جال بچھانے والی سب سے بڑی فائبر آپٹیکل کمپنی AT&T ہے اور دنیا بھر میں کیبلز کا 80% کام اسی کمپنی کا ہے۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا پیغام انہی کیبلز سے سفر کرتا ہوا منزل تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے اس کیبل کمپنی سے خفیہ معاہدہ کرتے ہوئے اپنی خاص ڈیوائس ان کے سسٹم سے منسلک کر دی ہے۔ اب دنیا کے تمام پیغامات منزل پر پہنچنے سے پہلے اس ڈیوائس سے ہو کر گزرتے ہیں اور مشکوک اور خطرناک پیغام ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں۔ ریاض الوی نے تفصیلی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا تو فوراً ہی عمران بولا اور ان لاکھوں کروڑوں پیغامات میں سے مطلوبہ پیغامات کی چھانٹی کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دراصل انہوں نے ہر زبان سے کم و بیش 2000 ایسے الفاظ منتخب کیے ہیں جو ان کے نزدیک کسی بھی پیغام کو مشکوک بنا سکتے ہیں، مثلاً اللہ، محمد، جہاد، جنگ، حملہ، اسلحہ، بم، کارروائی، دھماکہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ان میں سے کوئی بھی لفظ اگر کسی پیغام میں پایا گیا تو وہ مشکوک قرار پائے گا، اور 2000 الفاظ میں سے جتنے زیادہ الفاظ اس پیغام میں موجود ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ خطرناک پیغام قرار پائے گا اور پھر تحقیقاتی مرحلے سے گزرے گا۔ اگر اس میں واقعی کوئی گڑبڑ ہو تو فوراً کارروائی شروع کر دی جاتی ہے، بصورت دیگر ریکارڈنگ ضائع کر دی جاتی ہے۔ ریاض الوی بہت کھل کر گفتگو کر رہے تھے اور نہایت بے خوفی کے ساتھ دشمن کی ساری پول پٹی کھول رہے تھے، حالانکہ وہ خود وہاں ملازم تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف NSA غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہے بلکہ وہ فائبر آپٹیکل کمپنی بھی اس میں برابر شریک ہے۔ تو کیا کوئی غیرت مند شخص اس کمپنی کے خلاف مقدمہ نہیں کرتا جو پوری دنیا کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہی ہے؟ غصے کے مارے ثاقب کا پارا بھی بلند ہو رہا تھا، وہ تلملاتے ہوئے بولا کیوں نہیں، بالکل کیا گیا تھا، مگر امریکی عدالت بھی اس معاملے میں بالکل بے بسی کا مظاہرہ کرتی رہی اور اس کیس کو بے بنیاد الزام قرار دے کر خارج کر دیا، حالانکہ عدالت بھی بہت کچھ جانتی ہے۔ ریاض الوی ثاقب کے جذبات کو بخوبی سمجھ رہے تھے۔ ریاض الوی صاحب، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے انتہائی اہم معلومات سے آگاہ کیا، اور اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہم کو NSA کی عمارت اور اس میں داخلے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کریں، کیونکہ ہمارا مقصد اسلام اور خصوصاً پاکستان کے خلاف تیار کیے جانے والا ماسٹر پلان حاصل کرنا ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق وہ ماسٹر پلان NSA کے پاس ہے۔ شعیب نے چائے کا باپ اگلتا مگ ریاض الوی کی طرف بڑھاتے ہوئے مزید معلومات چاہیے۔ جہاں تک نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی عمارت کے بارے میں معلومات کا سوال ہے وہ تو میں بالکل آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس عمارت میں داخلہ ایک خام خیالی تو ہو سکتی ہے مگر حقیقتاً کسی غیر متعلقہ شخص کا وہاں داخل ہونا ناممکن ہے۔ ریاض الوی کا دو ٹوک انداز اس بات کا اشارہ دے رہا تھا کہ NSA کا سیکیورٹی سسٹم توڑ کر اندر داخل ہونا دراصل ناکو چنے چبانے کے مترادف ہے۔
آپ کے خیال میں یہ خام خیالی ہو سکتی ہے، مگر ہماری لغت میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ مشکل ضرور ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر مشکل کا توڑ کر لیں گے، آپ بس ہماری رہنمائی کرتے رہیے۔ اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس تمام کارروائی میں آپ کا نام راز رہے گا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ لوگ خود ایک مشن پر کام کر رہے ہیں، اور ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہماری وجہ سے آپ کے کام میں کوئی خرابی پیدا ہو۔ شعیب نے پورا اعتماد لہجہ اختیار کیا اور ساتھ ہی ریاض الوی کے متوقع خدشات اور تحفظات دور کرتے ہوئے کہا تو ریاض الوی بولے، میرے خیال میں آپ کو اپنے جملے کی تصحیح کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا مشن دراصل ایک ہی مشن ہے، یعنی اسلام کی سربلندی، ورنہ آپ لوگ کبھی فلسطین آ کر جدوجہد نہ کرتے، اور نہ میں اس وقت آپ کے پاس بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی کامیابی ہماری کامیابی اور ہماری کامیابی آپ کی کامیابی ہے۔ اور یاد رکھیے، نہ صرف ہمیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو آپ سے اور پاکستان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں، جس کا اندازہ شاید آپ لوگ کبھی نہ کر سکیں۔ ریاض الوی بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے تھے، وہ واقعی ایک مخلص کارکن تھے۔ ان کی گفتگو کے جواب میں شعیب، عمران اور ثاقب تائیدی انداز میں سر ہلا رہے تھے، گویا ریاض الوی کے جذبات ان کے جذبات کے عکاس ہوں۔ سر، آپ ہمیں NSA کی عمارت کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، ثاقب نے ریاض الوی کو یاد دلاتے ہوئے کہا، تو انہوں نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور ان تینوں کے سامنے رکھ دی۔ اچھا، تو یہ ہے NSA کی بلڈنگ، کوئی خاص نہیں لگتی، یعنی صرف ایک منزلہ عمارت ہے۔ عمران نے تصویر کا بغور مشاہدہ کرتے ہوئے کہا تو ریاض الوی بولے، یہ ایک منزلہ نہیں بلکہ 7 منزلہ ہے۔ جی، مگر یہ تو صرف ایک منزل ہے، 7 منزلہ کہاں سے ہے؟ سب کے منہ سے حیرت و استجاب میں جی کی آواز نکلی، اور ثاقب نے جلدی سے تصویر ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر کے دیکھا کہ شاید تصویر غلط زاویے سے دیکھی ہو، مگر وہ واقعی ایک فلور تھا۔ جی ہاں، آپ لوگ جس منزل کو دیکھ رہے ہیں وہ پہلی نہیں بلکہ 7ویں منزل ہے، اور 6 منزلیں زیر زمین ہیں، اور ہر فلور صرف ایک براعظم کو نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ معلومات کی روشنی میں پلاننگ طے کرتا ہے اور پالیسیاں بناتا ہے، جبکہ تصویر میں نظر آنے والا فلور ان سب کا کنٹرولر اور مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس مرتبہ تینوں کو پھر سے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا، اور عمران اور ثاقب تو بے یقینی کے انداز میں کبھی ریاض الوی کو اور کبھی ہاتھ میں پکڑی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں شعیب کی آواز ابھری، جس میں دشمن کے لیے زہر بری مسکراہٹ بھی ہمراہ تھی۔ چلو، یہ بھی خوب رہا کہ دشمن نے اپنی قبر خود ہی کھود لی، ورنہ ہم اتنی بڑی قبر کیسے کھودتے بلکہ کھود کر ختم ہو جاتے۔ شعیب کے بے ساختہ جملے پر ریاض الوی سمیت تمام افراد چونک اٹھے اور شعیب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے اس نے کوئی انہونی بات عذرائے مذاق کہہ دی ہو، مگر ریاض الوی، ایڈم اور جوزف نے دیکھا کہ وہاں بلا کا اعتماد جھلک رہا تھا۔ بہرحال ہمیں سب سے پہلے ماسٹر پلان حاصل کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے کام ہوں گے، لہٰذا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے لیے کیا مناسب رہے گا۔ اندر پہنچنے کی کوشش کریں، ان کے نیٹ ورک کو توڑ کر معلومات حاصل کریں، یا پھر کوئی اور راستہ ممکن ہے؟ عمران نے ریاض الوی سے ان کی رائے جاننا چاہی تو وہ بولے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کا اندر پہنچنا تو ناممکن ہے۔ وہ تو ناممکن بولتے بولتے رک گئے اور شعیب کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولے، میرا مطلب ہے خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ عمارت میں داخلے سے پہلے جسم کے مختلف حصوں کی اسکیننگ ہوتی ہے، جس سے بچ نکلنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ اوکے، اگر ہم اسکیننگ کا توڑ کر لیں اور مسٹر ایلک کو آپ کے میک اپ میں کسی طرح اندر گھسا دیں، تو کیا مسٹر ایلک اندر کے حالات سنبھال سکے گا؟ کیونکہ ہم اس سے پہلے فنگر پرنٹس اسکیننگ کا توڑ کر چکے ہیں۔ شعیب نے ریاض الوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، گویا وہ ہر قسم کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اندر کے حالات سنبھالنے کا معاملہ تو بہت بعد کا ہے، اصل مسئلہ تو اندر داخل ہونے کا ہے، اور معاملہ فنگر پرنٹ سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت میں مسٹر ایلک اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ سب کے منہ سے اچانک جملہ نکلا، وہ یہ کہ میک اپ کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں مسٹر ایلک کو اور ان کی آنکھیں مجھے لگا دی جائیں، کیونکہ جسم کی اسکیننگ میں سب سے مشکل مرحلہ آنکھوں کی اسکیننگ ہے، جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے میں اپنی آنکھوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ریاض الوی نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جملہ ادا کیا اور اپنا چشمہ اتار کر آنکھوں کو آہستگی سے سہلانے لگے، گویا دوبارہ سہلانے کا موقع نہ ملے۔ آنکھوں کی اسکیننگ کا سن کر سب ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس کا توڑ کرنا واقعی مشکل کام تھا، خصوصاً عمران کے جس کی آنکھوں کی قربانی دینے کی باتیں ہو رہی تھی۔ حیران و پریشان بیٹھا کبھی ریاض الوی اور کبھی شعیب کی شکلیں تک رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا بندہ تیار ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ آنکھوں کی اس سرجری میں کل کتنا خرچہ آئے گا اور کم سے کم کتنے عرصے میں آنکھیں صحیح طور پر کام کر سکیں گی، کیونکہ سنا ہے کہ اس طرح کی خطرناک سرجری میں آنکھیں کئی دن تک کام کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ شعیب نے عمران کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تو عمران کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ گھبراہٹ میں تھوک نگلتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ہمیں اتنی جلدی فیصلہ کرنے کے بجائے دوسرے آپشنز پر بھی غور کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا راستہ نکل آئے اور ان آنکھوں والے چکر سے بچ جائیں۔ اور پھر سرگوشی کرتے ہوئے شعیب کے کان میں بولا، شعیب بھائی کیوں مروا رہے ہو؟ کیا تمہیں صرف میں ہی قربانی کا بکرا نظر آ رہا ہوں؟ خدا کے واسطے کچھ رحم کرو یار۔
اور پھر شعیب سمیت سارے افراد کھلکھلا کر ہنس پڑے، کیونکہ شعیب کی ڈرامائی آمادگی اور عمران کی بکھلاہٹ نے ماحول کو کافی دلچسپ بنا دیا تھا۔ سب کو ہنستا دیکھ کر عمران بھی کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے بڑی کامیابی سے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ ویسے ریاض صاحب، آپ کی ڈیوٹی کس فلور پر ہے؟ ثاقب نے پوچھا۔ ایشیا زون کے لیے 3rd فلور ہے اور میں وہیں ہوتا ہوں، ریاض علوی نے بتایا تو ثاقب بولا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی طرح آپ خود کوشش کر کے ماسٹر پلان حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ پاکستان کے حوالے سے بھی ساری پلاننگ آپ ہی کے فلور یعنی ایشیا زون میں ہوتی ہوں گی، اور آپ بھی وہی ملازم ہیں۔ وہاں ہم سب کا کام بٹا ہوا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کی بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مجھے کچھ گائیڈ لائن مل جائے تو کوشش کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریاض علوی نے کچھ سوچتے ہوئے جزوی آمادگی کا اظہار کیا تو شعیب جٹ سے بولا، تو پھر ٹھیک ہے مسٹر ایلک، اگر اپنی آنکھیں بچانا چاہتے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فائل تلاش کرنے کا مکمل طریقہ کار اور ڈی کوڈ کرنے کی ساری ٹیکنیک آپ کے اندر منتقل کریں گے۔ کیا خیال ہے مسٹر ایلک؟ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، عمران نے پرجوش لہجے میں کہا، کیونکہ آنکھوں کے مقابلے میں یہ ایک سستا سودا تھا۔ تو پھر طے ہوا کہ کل سے مسٹر ایلک ریاض علوی کو گائیڈ کریں گے اور 1 ہفتے کے بعد رپورٹ پیش کریں گے، بصورت دیگر ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ شعیب نے بات کو سمیٹتے ہوئے میٹنگ برخاست کر دی۔ ہیلو، خان اسپیکنگ، کون بول رہا ہے بھائی؟ ماسٹر خان نے انجانے نمبر سے آنے والی کال کو بالآخر اٹھا ہی لیا۔ سر، میں رابرٹ بات کر رہا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دوسری طرف شعیب جو کسی پبلک فون بوتھ سے ماسٹر خان کو فون کر رہا تھا۔ ارے بیٹا، کیسے ہو تم لوگ اور تمہارے دونوں ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ اور یہ انجانے نمبر سے کال کیوں کر رہے ہو؟ ماسٹر خان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ سر، ہم سب لوگ خیریت سے ہیں اور آج کل خوب پرہیز کر رہے ہیں، شعیب نے اشارتاً بات کرتے ہوئے کہا تو ماسٹر خان بولے، ٹھیک ہے، اور یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کا کام کیسا چل رہا ہے؟ سر، ایک دم فرسٹ کلاس، بلکہ اتنا اچھا چل رہا ہے کہ 2 بندوں کی مزید ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر آپ فوری طور پر کوئی بندوبست کریں تو ہمارا کام بہت آسان ہو سکتا ہے۔ شعیب نے حوصلہ افزا رپورٹ پیش کرتے ہوئے وقاص اور زبیر کو بھجوانے کا اشارہ کیا تو ماسٹر خان بولے، کیوں نہیں، وکی اور زین تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں اور میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ بن رہا تھا، تم کہو تو ان دونوں کو ساتھ لے کر آ جاؤں۔ ماسٹر خان نے دونوں کے نئے نام بھی خود ہی تجویز کر دیے تھے۔ زبردست، یہ تو بہت اچھا ہوگا، آپ 1 ہفتے تک پہنچنے کی کوشش کریں، ہم منتظر رہیں گے، اور ہاں، وکی اور زین کو ہماری طرف سے پوچھ لیجئے گا۔ اوکے، گڈ بائے۔ اور یہ کہتے ہوئے شعیب نے فون رکھ دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے باس، ڈیوٹی پر جاتا رہوں یا؟ رات کے کھانے کے دوران عمران نے شعیب کو فارغ دیکھا تو بلیک واٹر کی ملازمت کا ذکر چھیڑ دیا، کیونکہ 2 دن سے مسلسل شعیب کسی خاص پروجیکٹ پر مصروف تھا جس کے بارے میں عمران اور ثاقب بھی لا علم تھے۔ ہاں بھائی، تمہیں 2-4 دن مزید وہاں جانا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ وہ خود اس کام سے توبہ کر لیں گے۔ شعیب نے چاول کی ڈش اپنے قریب کرتے ہوئے معنی خیز جواب دیا تو ثاقب بولا، مسٹر رابرٹ، خیریت تو ہے؟ آپ کہیں بلیک واٹر کے ہیڈ کوارٹر کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام تو نہیں بنا رہے؟ اور ویسے بھی ہمیں اندازہ ہے کہ آج کل آپ کسی خاص پروجیکٹ پر مصروف ہیں اور آپ کو ہماری ضرورت بھی نہیں رہی۔ ثاقب کا انداز کچھ شکایتی تھا جسے شعیب نے محسوس کر لیا تھا، لیکن شعیب سے پہلے عمران بولا، اگر ایسا کوئی پروگرام بن رہا ہے تو میں بھی آج کل اسی قسم کی معلومات جمع کر رہا ہوں، کیونکہ فائل کے حوالے سے تو اب وہاں کوئی خاص کام نہیں رہا، لہٰذا بلیک واٹر کے سارے ملازمین، ان کے اوقات کار اور ذمہ داریوں کے علاوہ اس کی عمارت کے نقشے، خفیہ مقامات اور ان کی کمزوریوں کا کافی وسیع ذخیرہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ عمران نے اپنی گزشتہ دنوں کی کارکردگی کا اظہار کیا تو شعیب بولا، واہ بھائی زبردست، یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ تم نے ان کی کمزوریوں کو معلوم کر لیا، انہیں محفوظ رکھنا بعد میں ہمارے کام آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح عمران نے کچھ معلومات اپنے طور پر جمع کی ہیں اور ہمیں اب پتہ چل رہا ہے، اسی طرح میں نے بھی آپ کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے حوالے سے کچھ مزید معلومات اکٹھا کی ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بلیک واٹر جیسی تنظیم جو صرف کرائے کے قاتل ہیں، ان پر وقت صرف کرنے کے بجائے NSA کو نشانہ بنائیں، جس نے پوری دنیا کو دہشت گردی کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس طرح بلیک واٹر جیسے سینکڑوں دہشت گرد ادارے خود بخود بند ہو جائیں گے، بس پہلے کسی طرح ماسٹر پلان ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ اس سلسلے میں کافی پلاننگ اور ڈیٹا جمع کر چکا ہوں، اور جبکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے ماسٹر خان ان دونوں کو لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں، اور بقیہ تفصیلات ہم ماسٹر خان کے آنے کے بعد طے کریں گے۔ شعیب کی گفتگو کے دوران عمران اور ثاقب کا انہماک اتنا زیادہ تھا کہ پلیٹوں میں نکلا ہوا کھانا بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مبارک ہو دوستو، ہم کامیاب لوٹے۔ عمران نے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک زبردست نعرہ لگایا، جسے سنتے ہی شعیب اور ثاقب تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا ایلک، کچھ ملا کیا؟ اوہو، ریاض علوی بھی آئے ہیں، آئیے۔ شعیب نے عمران کے ساتھ ریاض علوی صاحب کو دیکھا تو اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ان کا استقبال کرنے لگا۔ ہاں بھائی، مسٹر ایلک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمیں توقع سے بڑھ کر کامیابی ملی ہے، اور اس میں اصل کارنامہ مسٹر ایلک کا ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا کمپیوٹر کا ماہر نہیں دیکھا، اور واقعی اس بہانے مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ رہا آپ کا مطلوبہ ماسٹر پلان۔ ریاض علوی نے ریکارڈ شدہ ڈیٹا شعیب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمران کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے۔
اور اس کامیابی کو عمران کے نام کر رہے تھے، جبکہ عمران نہیں سر کی گردان دہرا رہا تھا۔ زبردست، آپ دونوں نے تو کمال کر دیا، یعنی صرف 6 دنوں میں اتنا بڑا کام، یقین نہیں آ رہا۔ شعیب نے ریکارڈ شدہ ڈیٹا اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے خوشی سے کہا اور آگے بڑھ کر ریاض الوی اور عمران کے گلے لگ گیا۔ یہ ویسے ہی کامیابی کو میرے نام کر رہے ہیں، اصل کام تو مسٹر ریاض الوی کا ہے، جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اتنا بڑا کام سر انجام دیا۔ عمران نے ریاض الوی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ثاقب بولا، بھائی لڑائی معاف کرو اور اپنے خدا کو یاد کرو، کیونکہ مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہم اس ماسٹر پلان کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ شعیب نے جیسے ہی بات مکمل کی تو عمران نے شعیب کو کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا، ارے واہ، مغرب کے بعد کیسے؟ آج صبح تو آپ کہہ رہے تھے کہ رات 10 بجے تک ماسٹر خان، وقاص اور زبیر شمالی کیرولینا پہنچ رہے ہیں۔ او میرے خدا، میری تو لگتا ہے مات ماری گئی ہے، یعنی ماسٹر پلان کی خوشی میں ماسٹر خان کو بھول گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے محسن کو بھول جائیں؟ آج تو واقعی ایئرپورٹ جانا ہے۔ شعیب اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولا تو ثاقب نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ ماسٹر خان کی موجودگی میں آج ماسٹر پلان کا جائزہ بھی لے لیں گے اور آئندہ کا پلان بھی طے کر لیں گے۔ اور پھر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ڈرائنگ روم میں نماز ادا کرنے لگے۔ آہا میرے شیرو، ماسٹر خان نے ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی شعیب، عمران اور ثاقب کو خوشی سے گلے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ زبیر اور وقاص بھی بھاگتے ہوئے باہر آئے اور جذباتی انداز میں باری باری تینوں سے بغلگیر ہو گئے۔ ہمیشہ ساتھ رہنے والے شیروں پر جدائی کے 2 مہینے بڑے بھاری پڑے تھے۔ سر، آپ کے آنے کی خوشی میں ہم نے آپ کے لیے ایک سرپرائز تیار کر رکھا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ثاقب نے خوشی سے اٹھلاتے ہوئے کہا، بہت خوب، چلو ابھی پہنچ کر دیکھ لیتے ہیں۔ ماسٹر خان مسکراتے ہوئے بولے، اور سر وہ سرپرائز ایسا ہے کہ جسے ہم نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا۔ شعیب نے سرپرائز کو سنسنی خیز بناتے ہوئے کہا تو وقاص بولا، تو بھائی یہ تو ایک اور سرپرائز ہو گیا، اور سب لوگ وقاص کی برجستگی پر ہنس پڑے۔ پھر تھوڑی دیر بعد گھر پہنچتے ہی سب لوگ گھنٹہ بھر میں نہا دھو کر تازہ دم ہو چکے تھے۔ نہیں بھائی، کھانا وغیرہ تو ہم جہاز میں کھا چکے ہیں اور نیند بھی دل بھر کر کی ہے، اب تو بس تم لوگوں کی طرف سے ملنے والے سرپرائز کا انتظار ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد ماسٹر خان، ریاض الوی، ایڈم، جوزف اور سارے گوریلا فائٹرز بڑے انہماک سے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں عمران کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوہ کمال ہو گیا بھائی، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ ماسٹر خان فائل کھلتے ہی چونک اٹھے، کیونکہ اسکرین پر نظر آنے والا مواد انتہائی نفرت انگیز تھا۔ جی سر، یہی وہ ماسٹر پلان ہے جسے آج ہی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے چرایا گیا ہے، اور یہی وہ ماسٹر پلان ہے جسے آپ کے لیے سرپرائز کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے عمران اسلام اور پاکستان کے خلاف تیار کیے گئے ماسٹر پلان کو پڑھتا جا رہا تھا، سب کے چہرے جذبات سے سرخ اور دل دشمن کے خلاف نفرت انگیز خیالات سے بھرتا جا رہا تھا۔ ماسٹر پلان واقعی دشمن کی دشمنی اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس میں 5 اہم اہداف کو ترتیب وار لکھا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کر کے اسے نہ صرف سیکولر کے گڑھے میں دھکیلنا تھا، بلکہ ترقی کے عمل کو روک کر ایک پسماندہ اور بکاری ملک بنانا تھا۔ عمران پڑھتا جا رہا تھا اور سب دم سادے ہمتن گوش تھے۔ پہلا کام، پاکستانیوں کو قرآن اور قرآنی تعلیمات سے دور کرنا۔ وضاحت: قرآن مسلمانوں کی بنیاد ہے، اگر ہم بنیاد پر صحیح ضرب لگانے میں کامیاب ہو گئے تو باقی سارے اہداف بھی خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ طریقہ کار: ایسے علماء اور اسکالرز کی تیاری جو اسلام کے لبادے میں مسلمانوں کا رخ قرآن سے پھیر سکیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے سے روک کر دوسرے بے مقصد اور بے ضرر کاموں میں لگا دیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی غلط تشریح کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں۔ دوسرا کام، پاکستان کا تعلیمی نظام تباہ کرنا۔ وضاحت: پاکستان کی آبادی کا تقریباً 60% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو نہ صرف حیرت انگیز ریکارڈ ہے بلکہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے۔ طریقہ کار: پاکستان کے نظام تعلیم کو مزید تباہ کرنا اور غیر اسلامی نصاب تیار کر کے اسکولز میں رائج کرنا ہوگا، تاکہ آئندہ کوئی اسلامی سائنسدان، اسلامی ڈاکٹر، اسلامی سیاستدان اور نیک قیادت پیدا نہ ہو سکے۔ تیسرا کام، پاکستان کے عدالتی نظام سے انصاف کا خاتمہ۔ وضاحت: ملک میں لوٹ کسوٹ، کرپشن، مہنگائی، قتل و غارت گری کو عام کرنے کے لیے عدالتی نظام کو کمزور کرنا ضروری ہے۔ طریقہ کار: ہر سطح کی عدالت میں کرپٹ اور رشوت خور مجسٹریٹ کا تقرر کروانا، غیر اسلامی قوانین کا نفاذ اور اسلامی قوانین کی حوصلہ شکنی کرنا۔ چوتھا اہم کام، رنگوں، نسل، زبان اور مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں کو لڑانا اور ٹکڑے کرنا۔ وضاحت: مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر کمزور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یعنی لسانیت اور مذہبی تعصب، لہٰذا ہم یہی چال استعمال کریں گے۔ طریقہ کار: منہ مانگی رقم دے کر مسلمانوں کو خریدنا اور زبان اور مسلک کے نام پر ان کی پارٹیاں بنانا اور ان کو آپس میں لڑا کر خون خرابہ کرنا تاکہ ملک میں خانہ جنگی پھیلے، جس کا لازمی نتیجہ ملک کے ٹکڑے ہونا ہے۔ پانچواں اور آخری اہم کام، پاکستان کو سودی قرضوں میں جکڑے رکھنا۔ کسی بھی ملک اور قوم کو بکاری بنا کر آپ ان سے تمام فوائد سمیٹ سکتے ہیں اور قرضوں تلے دبا کر اپنا آرڈر چلا سکتے ہیں۔ طریقہ کار: پاکستان کو آسان شرائط پر بھاری سود قرضے دینا اور جلدی واپسی کا تقاضا نہ کرنا، تاکہ سود بڑھتا رہے اور پاکستان پر غلامی کا توق روز بروز باری ہوتا رہے۔ اس کے بعد ہر ہدف کے ساتھ تفصیلات تھیں، جن میں اب تک کے کام کا جائزہ بھی شامل تھا۔
اور پھر جیسے ہی عمران سانس لینے کو رکا، اس نے دیکھا کہ ماسٹر خان سمیت سارے ہی لوگ اپنا سر پکڑے بیٹھے ہیں، جیسے سوچ رہے ہوں کہ اب اپنا کام کہاں سے شروع کریں۔ واقعی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بالکل منوان ایسی فاگ پلاننگ پر عمل ہو رہا ہے، اور آج ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ماسٹر خان کی گفتگو میں پریشانی عیاں تھی۔ اگر اس ماسٹر پلان پر عمل ہوتا رہا تو کل بلوچستان، پختونستان، سرائیکستان اور جناح پور کے نام پر ہمارے ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ زبیر نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا تو وقاص بولا، ماسٹر پلان کا حصول واقعی آپ لوگوں کا ایک کارنامہ ہے، لیکن اگلا سوال پھر وہی ہے کہ ان کے مشن کو ناکام کس طرح بنایا جائے۔ وقاص کی بات 100% درست ہے۔ ہمیں اب مزید جلنے کرنے اور پریشان کن تبصروں کے بجائے کوئی عملی تدبیر کرنی ہوگی، ورنہ دشمن تو تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہماری حکومت اور عوام غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ ثاقب نے وقاص کی تائید کرتے ہوئے کہا تو شعیب بولا، میں اس مسئلے پر کافی غور و خوض کر چکا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس فتنہ انگیز ایجنسی کا قصہ تمام کرنا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی اور تباہی کی ذمہ دار یہی تنظیم ہے جسے اسرائیل اور امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے۔ لہٰذا میں اپنے محسنوں اور ماسٹر خان سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے دنیا کی سب سے بڑی قبر تیار کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ قبر پہلے سے 6 منزلہ گہری کھدی ہوئی ہے اور 4000 افراد اس قبر میں بیٹھے ہیں، جنہیں قبر میں اتارنے کی تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ صرف ایک زوردار جھٹکا دینا ہوگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دفنانے کے بعد اوپر سے مٹی ڈالنے کا کام بھی نہیں کرنا، وہ یہاں کی حکومت خود کرے گی۔ شعیب کی آنکھوں میں دشمن کے لیے انتہائی بے رحمی اور لہجے میں اتنی شفافیت تھی کہ ریاض الوی کے ساتھ ساتھ ایڈم اور جوزف کو بھی خوف سے جرجری آ گئی، کیونکہ شعیب نے جتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کی تھی وہ ناکو چنے چبانے سے کسی صورت کم نہ تھی۔ مسٹر رابرٹ، جانتے بھی ہو تم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ ریاض الوی نے شعیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال پوچھا۔ وہ اب تک اس بات کو مذاق یا جذباتی گفتگو سمجھ رہے تھے، جس کا اظہار شعیب نے اشارتاً پہلے بھی کیا تھا۔ بالکل، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس سلسلے میں کافی پلاننگ اور ڈیٹا بھی تیار ہے، بس کچھ ضروری پلاننگ اور حتمی فیصلے کی ضرورت ہے۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے ریاض الوی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن ریاض الوی اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں کبھی شعیب اور کبھی دوسرے افراد کی شکلیں تک رہے تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ گوریلا فائٹرز اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، یعنی چائے پدی اور چائے پدی کا شوربہ۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو وہاں ملازم ہیں پہلے ہی باہر کر لیں گے، لہٰذا اطمینان رکھیے، آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ ہاں، البتہ آپ کی ملازمت ختم ہو جائے گی۔ شعیب نے ریاض الوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں چھیڑا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور بولے، نہیں بھائی، مجھے اپنی جان اور ملازمت کی قطعی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں جان اور ملازمت چلی جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہاں، البتہ دوسرا ساتھی جس کا نام علی جا ہے وہ اتنا قابل اعتماد نہیں کہ اسے پلاننگ کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ ریاض الوی نے فوراً ہی وضاحت پیش کی تو عمران بھی شعیب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اس ایجنسی کی جگہ دوسری ایجنسی کھڑی کر دیں گے، کیونکہ دشمن کے پاس سرمایہ کی کمی ہے اور نہ ٹیکنالوجی کی، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دوسری ایجنسی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ اگلی مرتبہ دشمن اور زیادہ محتاط اور چکنا ہوگا۔ لہٰذا میری دانست میں یہ عارضی حل ہے، جبکہ ہمیں مستقل حل سوچنا ہوگا۔ عمران نے کافی گہرا سوال اٹھایا تھا، لیکن دوسری طرف بھی شعیب تھا جو کسی صورت میں ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ بولا، تمہارا سوال بہت اچھا ہے اور میں نے بھی اس بارے میں بہت سوچ بچار کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اصل فساد کی جڑ ہے، اور فساد کی جڑ کا انجام دیکھ کر بہت سی چھوٹی چھوٹی ایجنسیاں اور بلیک واٹر جیسے دہشت گرد ادارے بند ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جیسے کسی دوسرے ادارے کو نئے سرے سے کھڑا کرنے میں دشمن کو کم و بیش 5 سال لگ سکتے ہیں، اور یہ 5 سال ہمارے بھی تیاری کے سال ہوں گے۔ اس عرصے میں ہم ٹھوس اقدامات اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو سکتے ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گوریلا فائٹرز جب کسی دشمن سے ٹکراتی ہے تو اپنا کام پورا کر کے نکلتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ایجنسی کا بھی کام تمام کر کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ بولیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ دشمن کو اپنا کام کرنے دیں یا دشمن کا کام تمام کر دیں؟ اب آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ شعیب کے آخری جادوئی الفاظ انتہائی جاندار تھے، جن سے اس کے جذبات کی بھی ترجمانی ہو رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ماسٹر خان کی آواز گونجی جو گوریلا فائٹرز کے معاملات میں بہت کم بولتے تھے، کیونکہ انہیں پانچوں کی مہارت اور پلاننگ پر بھرپور بھروسہ تھا۔ مگر جیسے ہی اندازہ ہوا کہ بات عقل سے نکل کر جذباتیت کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ چپ نہ رہ سکے اور بولے، شاید تم لوگ یہ بات بھول رہے ہو کہ ہم یہاں صرف ماسٹر پلان کی تلاش میں آئے ہیں، کسی قسم کی تباہی یا خون خرابہ ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ یاد ہے جب شمالی کیرولینا آنے سے قبل ثاقب نے کہا تھا کہ بڑا مزہ آئے گا جب وہ ہمیں پاکستان میں تلاش کر رہے ہوں گے تو ہم ان کے ہیڈ کوارٹر پر شب خون مار رہے ہوں گے، تو تم نے شعیب کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا، او بھائی ذرا احتیاط سے، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں،
ہم وہاں کوئی خون خرابہ نہیں بلکہ صرف ماسٹر پلان کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ ثاقب بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ شمالی کیرولینا امریکہ کی ایک پرامن ریاست ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں زی ورلڈ وائڈ کا صدر دفتر بھی ہے۔ وہاں پر ذرا سی غلطی ہمیں انجام تک پہنچا سکتی ہے، لہٰذا ہمیں صرف اپنے مشن پر توجہ دینی ہوگی۔ ماسٹر خان بولتے بولتے ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکے اور بولے، جانتے ہو میں نے اس دن تمہیں کس انجام سے ڈرایا تھا؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوگا جو 9/11 کے بعد ہوا۔ امریکہ بدمست ہاتھی کی طرح افغانستان پر چڑھ دوڑا اور نئی وجود میں آنے والی اسلامی حکومت کو تہہ و بالا کر دیا، لاکھوں مسلمانوں کو موت کی بھیٹ چڑھا دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد عراق پر حملہ آور ہوا اور وہاں پر آج تک قابض ہے۔ لیکن سر اس کے بعد امریکہ کا حال بھی تو کچھ اچھا نہیں ہوا۔ آج وہ معاشی تباہی کا شکار دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے اور افغانستان میں روزانہ فوجیوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے۔ اور ویسے بھی ہم امریکہ یا کسی امریکی ادارے کو نہیں بلکہ اسرائیل کی سرپرستی میں چلنے والے دہشت گرد ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے امریکہ خود تنگ ہے۔ شعیب نے کمزور دلائل سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تو ماسٹر خان بولے، ٹھیک ہے امریکہ کا حال بھی برا ہے، لیکن کیا امریکہ پیچھے ہٹ گیا؟ نہیں، بالکل نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہی یہ ہے کہ امریکہ بھی ڈوبے اور مسلمان بھی، کیونکہ اس کے لیے تو دونوں ہی دشمن ہیں، عیسائی بھی اور مسلمان بھی۔ اسی لیے جب کبھی امریکہ پیچھے ہٹنے کی بات کرتا ہے، اسرائیلی یہودی اس کو مزید اربوں ڈالر قرض اور امداد فراہم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے بچوں، ہمیں مستقبل کے حوالے سے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے جذباتی فیصلہ کرتے ہوئے کوئی گڑبڑ کی تو یاد رکھو، ہم تو شاید یہاں سے نکل جائیں لیکن امت مسلمہ بالخصوص پاکستان شدید خطرات میں گر سکتا ہے اور ہماری کارروائی کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ افغانستان پر حملے سے قبل پشاور میں پشتو اور افغانی زبان میں سیکولر نصاب پر مبنی درسی کتب چھپنا شروع ہو گئی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ان کتابوں کا امریکہ کیا کرے گا، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ کتابیں افغانستان کے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے جنگ سے قبل ہی چھپوا لی گئی تھی۔ اسی لیے عراق پر حملے سے قبل سارا سیکولر درسی نظام تیار تھا، اور آج امریکہ کے زیر اثر وہ تمام کتابیں عراق کے اسکولوں میں بچے پڑھنے پر مجبور ہیں۔ کیا ہم اپنی صلاحیتوں کو اسلامی نصاب تعلیم اور قوم کی تربیت پر نہیں صرف کر سکتے؟ مستقبل یقیناً ہمارا ہے، لیکن افسوس مستقبل کے حوالے سے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ سر میں آپ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، لہٰذا ہم اپنی پلاننگ میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے اور ان کی تخریب کاری کا سارا نظام خراب کر دیں گے، ان کے تمام سسٹم کو ناکارہ بنا کر اور کمپیوٹرز ہیک کر کے ہم انہیں یہ پیغام ضرور دیں گے کہ تم ہماری دسترس میں ہو، اور اس کام کی ذمہ داری عمران کی ہوگی۔ شعیب نے ماسٹر خان کی بات تو مان لی تھی، لیکن وہ پھر بھی سرنڈر کرنے والا نہیں تھا۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق روزانہ صبح 8 بجے سے 10 بجے تک وائٹ اسٹار کمپنی کے 8 ملازمین اس ایجنسی میں صفائی اور ردی اشیاء اٹھانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ شمالی کیرولینا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جس کے پاس 2000 سے زائد ملازمین ہیں، اور دلچسپ اور فائدہ مند بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے پیش نظر صرف یہی 8 ملازمین گونگے اور بہرے رکھے گئے ہیں۔ اگلے دن میٹنگ کا آغاز کرتے ہی سب سے پہلے شعیب نے اپنی تیار کردہ پلاننگ اور معلومات سب کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تو ریاض الوی بولے، یہ معلومات تو میرے پاس بھی نہیں ہیں، کیا یہ حتمی معلومات ہیں؟ جی ہاں، نہ صرف حتمی ہے بلکہ بحیثیت کلائنٹ وائٹ اسٹار کمپنی سے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے، اور غیر محسوس انداز میں کمپنی اور اس کی سرگرمیوں کی کافی معلومات بھی جمع کر چکا ہوں۔ شعیب نے اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، او یہ تو واقعی عجیب و غریب معلومات ہیں۔ ریاض الوی منہ ہی منہ میں بولے تو شعیب بولا، عجیب و غریب معلومات تو اب میں آپ کو دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شعیب نے اپنے بیگ سے 2 نقشے نکالے، جس میں سے ایک بلڈنگ کا نقشہ اور دوسرا اسی بلڈنگ کے پورے اسٹرکچر کی معلومات پر مبنی ایک لے آؤٹ تھا، جو کسی انجینئر کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی عمارت کا نقشہ ہے، جس میں تمام داخلی اور خارجی دروازے، لفٹس، خفیہ کمرے اور ہنگامی حالات میں نکلنے کے سارے راستے بھی واضح ہیں۔ شعیب نقشے کو میز پر بچھا کر پینسل کی نوک سے مطلوبہ مقامات کی نشاندہی کرتا جا رہا تھا، اور سارے افراد حیرت کی تصویر بنے ہمہ گوش تھے۔ شعیب کہہ رہا تھا، اس عمارت میں کل 900 پلرز ہیں، لیکن 12 مرکزی پلرز ایسے ہیں جن پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ شعیب نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، او آئی سی، مان گئے بھائی مان گئے، تم نے تو واقعی کمال کر دیا، مگر برخودار یہ نقشہ تمہیں کہاں سے ملا؟ ماسٹر خان شعیب کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے بولے، اس کام میں ایڈم اور جوزف نے میری بڑی معاونت کی ہے۔ ہم نے چند بڑی بڑی تعمیراتی کمپنیوں سے رابطہ کیا اور کلائنٹ کی حیثیت سے ان کے بنائے ہوئے چند پروجیکٹس اور ان کے نقشے مانگے، کیونکہ ہم نے کمپنی کو بتایا تھا کہ ہم 20 منزلہ عمارت بنوانا چاہتے ہیں، جس کی 10 منزلیں زیر زمین ہوں گی۔ جواب میں ہمیں درجنوں ایسے پروجیکٹ کے نقشے ارسال کیے گئے جس میں زیر زمین تعمیرات کی گئی تھی، اور اسی میں یہ نقشہ بھی موجود تھا۔ تبھی معلوم ہوا کہ یہ عمارت مشہور زمانہ تعمیراتی کمپنی ٹاپ اسٹار نے بنائی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کمپنی کے انجینئر سے بھی ملے اور باتوں ہی باتوں میں کئی کام کی باتیں معلوم ہو گئی۔ شعیب نے ایڈم اور جوزف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ساری تفصیلات بتائیں تو عمران اور ثاقب کو بھی سمجھ آیا کہ شعیب چند دن قبل کون سی معلومات جمع کر رہا تھا۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب، تمہاری پلاننگ کا واقعی جواب نہیں،
مگر سوال یہ ہے کہ اندر کیسے پہنچا جائے۔ ریاض علوی نے شعیب سے مزید معلومات خریدتے ہوئے پوچھا۔ وہ شعیب سے کافی متاثر ہو چکے تھے۔ ہم وائٹ اسٹار کمپنی کے گونگے اور بہرے ملازمین کے روپ میں عمارت کے اندر داخل ہوں گے، اور وہ اس طرح کے کمپنی کے کئی ملازمین کو کمپنی کی طرف سے کوارٹر دیے گئے ہیں جہاں کوئی خاص سیکیورٹی نہیں ہے۔ ہمیں ان کے کوارٹرز تک پہنچنا ہوگا، اور صبح جب کمپنی کا ٹرک آئے گا تو ہم ان کی جگہ ڈیوٹی کریں گے۔ وہ اپنے اپنے بستروں کے نیچے بندے پڑے ہوں گے اور ہم عمارت کے اندر، شعیب نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ آئی اسکیننگ کا مرحلہ، ثاقب نے سوال اٹھایا۔ آنکھوں کی اسکیننگ ان لوگوں کے لیے لازمی ہے جو عمارت کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کے لیے جو باقاعدہ ملازم ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں کسی طور پر ان کی عمارت میں داخل نہیں ہونا، بلکہ ہمارا ٹرک عمارت سے دور ایک زیر زمین راستے سے ہمیں عمارت کے بیسمنٹ یعنی گراؤنڈ فلور تک لے جائے گا، جہاں پوری عمارت کا کچرا اور ردی کاغذ وغیرہ ایک زبردست سسٹم کے تحت ان بڑے بڑے پلرز کے ساتھ جمع ہوتا رہتا ہے، اور ہمارا کام صرف اس کچرے کو اٹھانا اور صفائی کرنا ہے، نہ کہ عمارت کے تمام فلورز کی صفائی۔ یہ دیکھیے، یہ کہتے ہوئے شعیب نے پنسل کی نوک سے عمارت کے نقشے میں ان 12 پلرز کے ساتھ بنے ہوئے تنگ راستوں کی نشاندہی کی جہاں سے کچرا نیچے پہنچنے کا انتظام تھا۔ یہ ان پلرز کے ساتھ ایک راستہ بنا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہلی منزل سے 7ویں منزل تک جس کو بھی کچرا یا ردی کاغذ پھینکنا ہو وہ اسی راستے پھینک دے۔ اس طرح سارا کوڑا کرکٹ ان پلرز کے ساتھ بنے ڈبوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ ہم ان ڈبوں کو ٹرک میں خالی کریں گے اور سیکیورٹی عملہ پر قابو پا کر عمران کی مدد سے ان کے مین سرور اور الیکٹریکل روم میں جو کہ عمارت کے بیسمنٹ میں واقع ہے اپنی کارروائی مکمل کریں گے، اور 6 گھنٹے بعد جب ان کا سسٹم ناکارہ ہوگا تو ہم شمالی کیرولینا سے فلائی کر چکے ہوں گے۔ اور پھر جیسے ہی شعیب نے اپنی بات مکمل کی، ماسٹر خان نے اپنی نشست سے اٹھ کر شعیب کو گلے لگا لیا۔ اتنی شاندار منصوبہ بندی کا خالق واقعی اس قابل تھا کہ اسے سراہا جائے۔ دوسری طرف عمران اور ثاقب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شاید اپنے دوست کی فراست اور دنائی پر نذرانہ عقیدت وہ اسی طرح دے سکتے تھے۔ 4 فروری کو رات 2 بجے وہ تمام ضروری سامان سے لیس وائٹ اسٹار کمپنی کے کوارٹر میں خاموشی سے اپنی کارروائی کا آغاز کر چکے تھے۔ انہوں نے مطلوبہ کوارٹرز کے تالے انتہائی مہارت سے کھولتے ہوئے 8 ملازمین کو بے ہوش کیا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اب وہ ایک دوسرے کے چہروں پر میک اپ کر رہے تھے۔ اس تمام کارروائی میں صبح کے 6 بج چکے تھے۔ شعیب، ثاقب، عمران، زبیر، وقاص، ایڈم اور جوزف کل 7 افراد تھے، جبکہ 8واں بندہ جوزف کا ساتھی تھا جو تحریک آزادی فلسطین کا خفیہ کارکن تھا۔ صبح 7 بجے کمپنی کا ٹرک ان کو لینے پہنچ چکا تھا۔ شعیب نے اپنے کوارٹر کی کھڑکی سے ٹرک ڈرائیور کو اندر بلا لیا۔ ٹرک ڈرائیور جیسے ہی اندر آیا، ایک زوردار ضرب اس کے سر کے پچھلے حصے پر پڑی اور اب وہ شعیب کے ہاتھوں میں جول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ڈرائیور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی شکل کا میک اپ ریاض علوی کے چہرے پر شروع ہو چکا تھا، جنہیں پروگرام کے مطابق ڈرائیور کا کردار ادا کرنا تھا۔ اس کام میں ان کے 20 منٹ ضائع ہو چکے تھے۔ اب کام دکھانے کی باری ریاض علوی کی تھی، جنہیں تیز ڈرائیونگ کے ساتھ ٹھیک 8 بجے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنا تھا۔ ٹھیک 8 بجے وہ زیر زمین خفیہ راستے سے اندر داخل ہو چکے تھے۔ معمول کی چیکنگ اور تلاشی کے بعد اب وہ نہایت اطمینان سے نقشے کے مطابق کچرے کے سارے ڈرم اٹھا کر ٹرک تک لا رہے تھے، جہاں زبیر اور وقاص انہیں خالی کرتے جا رہے تھے۔ اسی دوران شعیب نے ساتھیوں کو کارروائی کا سگنل دیا اور اپنے قریب موجود سیکیورٹی اہلکار کو نہایت خوبصورتی سے قابو کر لیا، اور اب اس کا اسلحہ شعیب کے ہاتھ میں تھا۔ شعیب کی دیکھا دیکھی دوسرے ساتھیوں نے بھی دیگر 4 سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کر دیا اور بغیر کسی نقصان کے چاروں کو ایک کونے میں لے جا کر باندھ کر ڈال دیا۔ دوسری طرف عمران نے ان کے مین سرور میں گھس کر اسے ہیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ انتہائی پیچیدہ نظام کو سمجھنے میں مشکل کا شکار تھا۔ دوسری طرف وقت بھی نکلا جا رہا تھا۔ بالآخر عمران نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے چھوٹا سا ٹائم بم سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیا، جس میں اس نے 3 بجے کا ٹائم سیٹ کر دیا تھا، جس سے دشمن کا پورا سسٹم ناکارہ ہو جانا تھا۔ اس تمام کارروائی سے فارغ ہو کر وہ پانچوں 11 بجے اپنے مرکز تک پہنچ چکے تھے۔ جلدی ہاتھ منہ دھو کر اپنا تیار شدہ سوٹ کیس ہاتھ میں لیا اور ماسٹر خان کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں سے ٹھیک 2 بجے فلائٹ کو شام کے دارالحکومت دمشق کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہاں پر ماسٹر خان کے دوست حسن ترمزی ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ٹھیک 1 بجے وہ ریاض علوی، ایڈم اور جوزف سے الوداعی ملاقات کر رہے تھے، اور 1 گھنٹے بعد وہ جہاز میں اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ 2:15 بج چکے تھے، لیکن جہاز اڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا کہ اچانک ایئر ہوسٹس کی آواز گونجی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، چند تکنیکی خرابی کے باعث یہ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہے۔ آپ اپنی نشستوں پر آرام سے تشریف رکھیں اور ریفریشمنٹ سے لطف اندوز ہوں۔ ہم بہت جلد اپنے سفر پر روانہ ہوں گے۔ انتظار کی تکلیف اٹھانے پر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ شکریہ۔ ایئر ہوسٹس کی سریلی آواز شاید دوسروں کے لیے اتنی سخت نہ ہو جتنی گوریلا فائٹرز اور ماسٹر خان کے لیے کرخت تھی، کیونکہ ٹھیک 45 منٹ بعد ایک چھوٹا سا دھماکہ ہونا تھا، اور اس کے بعد سارے ایئرپورٹس ہائی الرٹ کے ساتھ ہنگامی طور پر بند ہو جانے تھے اور بنا بنایا کام خراب ہونے والا تھا۔ ارے مارے گے بھیا! یہ پہلی تشویشناک آواز وقاص کی تھی جو بے اختیار نکلی تھی، جبکہ ماسٹر خان کے لبوں پر آیت الکرسی اور چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔
جیسے ان پر ایئر ہوسٹس کے جملے کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا تھا شعیب کے چہرے پر فکر کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اتنے میں ثاقب کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا بے فکر رہو، انشاءاللہ خدا خیر کرے گا۔ 3 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ عمران نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھی اور زبیر کے ہونٹ بے اختیار بیچ گئے تھے۔ ایک سیکنڈ ہتھوڑا بن کر برس رہا تھا کہ اچانک ایئر ہوسٹس کی آواز ایک مرتبہ پھر گونجی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جہاز کو کلیئرنس مل چکی ہے، اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم دمشق کے لیے روانہ ہوں گے۔ آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ یہ معلوم نہیں خدا کی کیسی آزمائش تھی کہ جیسے ہی گھڑی میں 3 بجے جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد جہاز فضا کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، جبکہ گوریلا فائٹرز اور ماسٹر خان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خیالوں میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے پورے سسٹم کو اڑتا دیکھ رہے تھے، جسے درست کرنا ان کے دانتوں کے نیچے پسینہ آنے کے مترادف تھا۔ اور پھر سب کے منہ سے بے اختیار الحمدللہ کے الفاظ جاری ہو گئے۔ 10 گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد وہ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے تھے، جہاں حسن ترمزی ان کے انتظار میں کئی گھنٹوں سے کھڑے تھے۔ اب سب آپس میں بغلگیر ہو رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر سخت قسم کی افراتفری کا عالم تھا اور بڑے بڑے جہاز سائز کے ٹیلی ویژن سیٹ پر مختلف چینلز کے نمائندے بریکنگ نیوز میں امریکہ کے شہر جنوبی کیرولینا میں ہونے والے دھماکے کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ ایک ٹی وی چینل کا نمائندہ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، آج سپہر 3 بجے امریکہ کی ایک ریاست شمالی جارجیا میں واقع انتہائی حساس ادارے کے سارے نیٹ ورک سسٹم کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ گو کہ اس دھماکے سے کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں ملی، لیکن پورا نیٹ ورک، تمام کمپیوٹرز اور سارا ڈیٹا تباہ ہو چکا ہے۔ البتہ حملہ آوروں نے بیسمنٹ میں موجود 5 سیکیورٹی اہلکاروں کو زخمی کر دیا۔ ایک دن دمشق میں گزارنے کے بعد اگلے دن وہ سب کراچی ایئرپورٹ پر جہاز کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو شہر لسانی فسادات اور بم دھماکوں سے گونج رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوئے شہر بھر میں بسنت کے نام پر جشن منایا جا رہا تھا اور جگہ جگہ لڑکے لڑکیوں کا ہجوم بے ہنگم طریقے سے انڈین نغموں کی دھن پر رقص کرتا ہوا پتنگ بازی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر قوم کے ہیروز کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ شعیب انتہائی سخت جان اور مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود آنسو ضبط نہ کر سکا اور بے اختیار ہچکیوں کے ساتھ رو پڑا۔ 2 دن بعد 5 گوریلا فائٹرز ماسٹر خان کی رہائش پر جمع تھے۔ اتنے میں ماسٹر خان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے وہ اخبار 5 کے سامنے رکھ دیا، جس پر جلی حروف میں ایک خبر نمایاں تھی۔ بلیک واٹر نے اپنے آپ کو فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ خبر کے ساتھ پرنس ایریل کی تصویر تھی، جس میں وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلیک واٹر فروخت کرنے کی وجوہات بتا رہا تھا۔ یہ خبر پڑھتے ہوئے 5 نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر اچھلنے لگے۔ شعیب کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ جب سب دوبارہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تو شعیب نے ماسٹر خان سے اجازت لیتے ہوئے کہنا شروع کیا، دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 4 فروری کو کارروائی کیوں شروع کی تھی؟ صرف اس لیے تاکہ اگلے دن 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی ایک تحفہ نظر کر سکیں۔ لیکن پاکستان پہنچنے پر پاکستانی قوم کی حالت دیکھ کر ہمارے سر شرم سے جھک گئے، یا شاید ہمیں اس لیے شدت سے احساس ہوا کیونکہ ہم دشمن کے خلاف ایک کامیاب کارروائی کرنے کے بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، دشمن آج نہیں تو کل ایک مرتبہ پھر نئے عزم اور بدماشی کے ساتھ کھڑا ہوگا، لہٰذا ہمیں اس عرصے میں کچھ کر گزرنا ہوگا۔ اس طرح مار دار زیادہ عرصے نہیں چل سکتی، ہمیں قوم کو بیدار کرنا ہوگا۔ لیکن شعیب بھائی، یہ قوم سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ عمران نے مکہ بنا کر صوفے کے ہتھے پر مارتے ہوئے کہا تو شعیب بولا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ اس قوم کے بڑے سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم اس قوم کے بچوں کو تو تیار کر سکتے ہیں جنہیں مستقبل میں اس قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ انہیں قرآن کی روشنی، تعلیم و تربیت، سائنسی ٹیکنالوجی کی مہارت اور قائدانہ صلاحیتوں سے لیس کر سکتے ہیں۔ بولو کر سکتے ہیں نا؟ شعیب کے سوال کے جواب میں سب کے چہرے امید کی شمع کے ساتھ اثبات میں ہلنے لگے تو شعیب بولا، تو پھر آج میں تم سب کو ایک ایک ٹاسک دے رہا ہوں، اس قوم کو بدلنے کا ٹاسک۔ اس ٹاسک کو لینے کے بعد ہم سب ایک دوسرے سے 5 سال کے لیے جدا ہو جائیں گے اور ٹھیک 5 سال بعد اسی جگہ اپنی کارگزاری کے ساتھ جمع ہوں گے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا دیا ہوا ہر ٹاسک قبول ہے۔ سب نے بیک آواز میں حامی بھرتے ہوئے کہا تو شعیب بولا، تو پھر ٹھیک ہے، زبیر کا ٹاسک یہ ہے کہ پورے پاکستان میں قرآنی تعلیمات کا ایسا جال بچھائے گا کہ ہر گھر، گلی اور محلہ قرآن کے نور سے مہکے، یعنی تربیت بذریعہ قرآن۔ وکاس کا ہدف ملک کے نظام تعلیم کو بدلنا ہوگا، یعنی ایسا نظام جس میں بمقصد تعلیم ہو، نہ کہ دولت کا حصول۔ جبکہ عمران کو اپنی حیرت انگیز آئی ٹی مہارت کے ذریعے ان 5 سالوں میں سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایسا نظام واضح کرنا ہوگا جس کے ذریعے ملک کا بچہ بچہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ میدان عمل میں اتر آئے۔ اور ثاقب کے لیے اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور صحافت کا میدان چیلنج ہوگا، اور ہر بچے کو ابھی سے اس کے مقصد زندگی سے روشناس کرانا ثاقب کی ذمہ داری ہوگی۔ اور میں نے اپنے لیے لیڈرشپ اسکلز کے میدان کا انتخاب کیا ہے۔ میں اگلے مہینے سے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھ رہا ہوں جس کا کام اسلام اور پاکستان کے لیے مستقبل کے اسلامی ہیروز تیار کرنا ہوگا۔ بولو کہ آپ سب کو اپنے اپنے اہداف قبول ہیں؟
اگر ہاں تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرو کہ ان مقصد کے حصول میں اپنا تن من دن سب لگا دو گے۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے شعیب ایک مرتبہ پھر ہچکیوں کے ساتھ رو پڑا اور پانچوں جانباز ہاتھوں میں ہاتھ دیے ایک نیا عہد کر رہے تھے، جبکہ ماسٹر خان خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ آسمان کی طرف رخ کر کے مسکرا رہے تھے، گویا اپنے رب سے ان پانچوں کی کامیابی کی دعا مانگ رہے ہوں۔ خدایا ان شاہین بچوں کی حفاظت کرنا۔ تو دوستو یہ تھی گوریلا فائٹرز سیریز جو کہ حبیب احمد صاحب کے قلم سے لکھی گئی اور ہمارے چینل اعلان حقیقت کے توسط سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی۔ گوریلا فائٹرز ہر اس نوجوان کے دل کی آواز ہے جو وطن عزیز پاکستان اور اسلام کی دفاع، سلامتی اور عزت و آبرو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سیریز گوریلا فائٹرز نہ صرف نئی نسل میں مقبولیت حاصل کرے گی بلکہ وطن عزیز پاکستان اور اسلام کی بقا اور تحفظ کی تڑپ رکھنے والے نوجوانوں کی جرأت و ہمت کے لیے محمیز کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ گو کہ یہ سیریز نوجوان نسل کے لیے نشر کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمل پر ابھارنے والی یہ سیریز بڑوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ بچوں کے لیے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سیریز سن کر یہود و نصارہ کی سازشوں کو سمجھ چکے ہیں تو آپ کا لازماً حق بنتا ہے کہ اس سیریز کو بذریعہ واٹس ایپ اور فیس بک اپنے دوستوں اور تمام پاکستانی بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی دشمن کی سازشوں کو سمجھ کر دشمن کے خلاف خود کو تیار کر سکیں۔ تو دوستو آپ کی بے پناہ محبت اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اس سیریز کو کتنا پسند کیا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ کے گوش گزار ہوتی رہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی سیریز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔